یہ جو سہاگ رات ہے، جیسے ہی دلہن کمرے میں چلی جاتی ہے، کچھ دیر کے بعد دلہا میاں کمرے میں چلے جاتے ہیں. ودن منٹ دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور جو ساس صاحبہ ہیں وہ ایک سفید تولیہ لے کر آتی ہیں اور وہ اپنے دلہا میاں یعنی بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹا، اگر یہ سفیدی سرخی میں نہ بدلی تو طلاق دے دیجیے. جبکہ معلوم ہے کہ اب یہ میری بیوی ہے، اس کے باوجود بھی طلاق دے دی جاتی. اور اتنا پریشر اس لڑکے پر بھی گھر والوں کا کہ بھئی دیکھو ہمارا بڑا خاندان ہے، اگر یہ عورت پاکیزہ نہ نکلی، اگر یہ عزت دار نہ نکلی تو اس کو سویرے ہی اس کے گھر بھیج دینا، لیکن پہلے چیک کر لیجیے، چیک کر لیجیے. اگر وہ سفیدی سرخی میں نہ بدلی جو تم کو ہم نے تولیہ دے دیا ہے تو تم طلاق دے دیجیے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا عورت کو بد کردار سمجھا جائے گا؟ کیونکہ میڈیکلی اگر میں اس پہ بات کروں تو سائیکلنگ کرتے ہوئے یا ورزش کرتے ہوئے آج کل بچوں کا ہیمن بریک ہو جاتا ہے. بیوی کو شوہر کے لیے طوائف کی مانند سجنا سورنا چاہیے، طوائف کی مانند سجنا سورنا چاہیے. اسی رات جو شب عروسی ہے، جب مباشرت کرنی ہے، اب اگر باہمی رضامندی نہیں ہو رہی یا چاہا یہ جائے کہ پہلے ایک دوسرے کو جان لیں، ایک دوسرے کو سمجھ لیں، پھر ہم مباشرت کر لیں، پھر ذرا جنسی تعلق قائم کر لیں، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. یہ جان لیں اور سمجھ لیں، اس کو ڈیفائن کریں، مطلب کیا جان لیں اور کیا سمجھ لیں. ایک دوسرے کے خسائل، ایک دوسرے کی عادات، طور طریقے، وہ کتنے دن ذرا پیار محبت سے ذرا فیلنگز کو سمجھ لیں. نہیں، وہ 2 4 5 7 دن 10 دن لگ بھی جائیں تو کوئی قباحت نہیں ہے. آپ اسی مسائل کیا ہیں؟ آپ اسی رات بس سیکس کو تو لے لیں، آپ اسی رات بس سیکس کو تو لے لیں. کہ شادی کے بعد کا سیکس ہے کیا؟ یعنی ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر آپ سہاگ رات، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے برصغیر میں سہاگ رات، اگر آپ اسی شب اپنی بیوی سے خلوت صحیحہ اختیار نہیں کریں گے یعنی مباشرت نہیں کریں گے تو ولیمہ قائم نہیں ہوگا. اور یہ بھی بتائیے کہ سیکس ایکچولی بیوی کے ساتھ ہے کیا؟ 2 جسموں کا مل جانا تو صرف سیکس نہیں ہے. آج تصویریں کھنچوانے کے بعد آپ ایک دوسرے سے دور ہیں. یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، یہ دین اور اسلام نہیں ہے. یہ دین اور اسلام نہیں ہے. اگر خدا کر کے کوئی شادی کامیاب ہو بھی جائے تو ساس کا گول چشمہ بہو کی گول روٹی کے بعد بہو کا گول پیٹ تلاش کرنے لگتا ہے. اگر وہ گول پیٹ نظر کو دکھنے میں نہیں آتا تو وہ اپنے بیٹے سے بار بار تانوں کی صورت میں یہ سوال کرتی ہے کہ بھئی کہاں ہے یہ گول پیٹ؟ کیا کر رہے تو؟ یہ بانجھ ہے یا تو نہ مرد ہے؟ طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ بانجھ ہے یا تو نہ مرد ہے؟ طلاق واقع ہو جاتی ہے. خلوت صحیحہ اختیار کر لینے کے بعد ولیمہ قائم ہوگا یا اگر آپ ہم بستری یا مباشرت نہیں بھی کرتے تو ولیمہ ہو سکتی ہے؟ نہیں. نبی اسلام کی اپنی مبارک شادیاں جتنی ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ولیمہ ہمیشہ میاں بیوی کا تعلق خلوت صحیحہ کے بعد کیا. خلوت صحیحہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ریلیشن شپ ایگزیکٹلی ڈیولپ ہو جائے، فوراً تو ہونا مشکل ہوتا ہے. خلوت صحیحہ یعنی میاں بیوی الگ ہو گئے پبلک سے تو وہ خلوت صحیحہ ثابت ہوگی. اس کے بعد ولیمہ اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ دونوں ڈکلیئرڈ میاں بیوی ہیں. سیکس 2 جسموں کے ملنے کا نام ہے. ضروری نہیں کہ آپ سیکس صرف اس کو بولیں کہ 2 جسم باہر مل رہے ہیں. نظروں کا مل جانا، رائے کا مل جانا، دل کا مل جانا، یہ بھی تو سیکس ہے. یہ ساری فلسفیانہ باتیں ہیں. رسوئی میں جا کر اس کا ہاتھ بٹا لیں. میری بات دیکھیے، یہ ساری یہ نہیں کہ آپ جسم میں ملا لیں. میری بات سنیے، اگر یہی باتیں ہیں کہ آپ نظریں ملائیں سب کچھ کریں تو آپ نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نظریں ملاتے رہا کریں. پہلی شب کی بات کر رہا ہوں کاشف بھائی، جو گھبرا رہی ہے وہ باہم رضامندی اس چیز کی اگر نہیں ہے تو وہ طلاق ہو جانی چاہیے. شریعت اس کو کہتی ہے کہ باہم رضامندی کے لیے نکاح سے پہلے سوچیں، یعنی اگلی ہی رات طلاق دے دی جائے. خلوت صحیحہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ریلیشن شپ ایگزیکٹلی ڈیولپ ہو جائے، فوراً تو ہونا مشکل ہوتا ہے. عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، چاہے آگے سے آؤ یا پیچھے سے. ذرا سمجھا دیجئے، کیونکہ یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیچھے سے یہ مراد کے عمل لواطت یعنی قوم لوط والا طریقہ اختیار کیا ہے. یہ ایک لمحے کی چاشنی اور آپ اس کو اتنا بڑھا کر پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے اگر وہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق پیچھے کی طرف سے قائم کرے، لیکن تعلق اسی جگہ پر قائم کرے جہاں پر قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. کہ اگر سامنے سے تعلق قائم کیا جائے تو اولاد ٹھیک پیدا ہوتی ہے، اور اگر دوسری طرف سے تعلق قائم کیا جائے لیکن کیا سامنے والی ہی جگہ پر کیا جائے
تو اولاد جو ہے وہ بھینگی پیدا ہوتی ہے. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, تو کھیتی میں چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے. اگر کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ ایک نظر تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا, نہیں 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 وہ بھی نہیں دیکھ سکتے. نہیں نہیں حرام ہے بھائی, یہ حدیث کا ترجمہ غلط کیا. اچھا ٹھیک ہے, ایک نظر بھی نہیں ہے. اب تو پکڑ گئے سن لینا, نا, اب تو یہاں مزید پکڑ گئے, پکڑ لیں آپ اور مزید پکڑ لیں, پکڑ لیں. اور پکڑ لیں. عورت کو شادی سے پہلے دیکھ لو, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, دیکھنے سے مراد ہے کہ کسی کے ذریعے دکھوا لو. اور اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے دیکھنے کا, تو آپ مطلب پبلکلی یعنی ان کے ماں باپ کی موجودگی میں ایک نظر دیکھ لیں, دیٹس آل کافی ہے. لیکن یہ اس کو جا کے دیکھیں جس کی باقی ساری چیزیں کنفرم کر چکے ہوں. رسول اللہ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا, وہ حبشہ میں تھی, ان کا نکاح رسول اللہ سے ہو گیا. ان کے بڑوں کو تو دیکھا تھا, حضرت ابو سفیان. تو بالکل سب کو دیکھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, عورت تو نہیں دیکھی. سر وجوہات بھی تو دیکھے نا شادی کی. نہیں وجوہات نہیں تھی, نہ ایسا نہیں. نبی علیہ السلام نے کسی وجوہات کو مد نظر رکھ کر شادی نہیں کی. تو کس لیے کی بھائی وہ تو بہت بات ہے, کوئی وقت آئے گا خطرناک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وجوہات کی وجہ سے نہیں. اس کا مطلب سر کفار کا یہی تو الزام ہے کہ جسمانی لذت اسی دنیا کے معاشرے میں سیکس ایجوکیشن نہیں ہوتی. لوگ فطرت میں پلتے بڑھتے تھے, ان کے گھروں میں جانور ہوتے تھے, بچے پیدا ان کے ہوتے دیکھتے تھے, اپنے بچے تھے, اور جیسے خود سب کچھ پتا چل جاتا بھوک تھا, یہ سب کچھ پتا تھا. آنکھ نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے. جو خدا نے اعضاء ہمارے ایسے بنائے ہیں جہاں سے پیشاب پخانہ خارج ہوتا ہے, تو وہاں سے پیشاب پخانہ خارج ہونا, نہ کہ منہ سے خارج ہونا ہے, نہ کہ منہ سے خارج ہونا. یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے, سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے اچانک اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں, تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا, وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. جب آپ نکاح کرتے ہیں تو اس کی خوشی میں آپ ایک کھانے کی دعوت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کھانے کی دعوت نہ فرض ہے, نہ کہیں یہ آپ پر لازم قرار دی گئی ہے, یہ ایک مستحب عمل ہے. سنت تو آپ جب تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سنتیں چھوڑ دیتے ہیں, فرض پڑھ لیتے ہیں, اور جب ہم نکاح کرتے ہیں تو اس میں ہم فرض نکاح کو کرنے کے بعد زیادہ فرض جو بنا لیتے ہیں وہ ولیمے کو بنا. تو نکاح بھی تو سنت ہے نا, پھر اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو نکاح بھی تو سنت ہے نا, پھر اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ نکاح کرو اللہ تم کو غنی کر دے؟ قرآن مجید میں آپ جا کر دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اب غنی کرے. اور اگر آج بہت سارے کیسز ہمارے سامنے موجود ہوں, وہ نکاح کے بعد نہیں وہ ہوتے ہیں, مزید اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے مینج کر سکتے ہیں. ان کے اندر گولیاں کھا کر کے مانے حمل کی, کنڈومز کا استعمال کر کے, اسلام کو بڑا سخت کر کے پیش کر رہے ہیں آپ, اسلام کو بڑا سخت کر کے پیش کر رہے ہیں آپ. جوان بچیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی, اچھے رشتے نہیں مل رہے, اور اگر ان بچیوں کو کوئی دیکھنے آتا بھی ہے تو لڑکے والے آتے ہیں, کھا پی کر چلے جاتے ہیں. بچیاں گھروں پہ بیٹھی انتظار کر رہی ہیں, ان کے سیاہ بالوں میں چاندی نمودار ہو رہی ہے, اور مائیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں وہ اپنی بوڑھی ہوتی ہوئی بچیوں کو دیکھ کر رو رہی ہیں, اچھے رشتے نہیں مل رہے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو ڈاکٹر احمد نصیر نے چھیڑا ہے. اگر کوئی لڑکے میں فقط دین ہے, دینی علم ہے, وہ دیندار ہے, مگر وہ کنگلا ہے, تو والدین اپنی بیٹی کیسے دیں گے؟ بڑی قیمتی بات ہے, اور آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے, میں بڑا اس پہ خوش ہوا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ حسن نسب بھی دیکھیں, آپ مالدار ہونا بھی دیکھیں, آپ دینداری بھی دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے ہمیں کہ آپ یہ تین چیزیں دیکھو, صحیح مسلم میں حدیث ہے, عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اس کے حسب نسب کی وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے, اور اس کے دینداری کی وجہ سے. آپ فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو. ہمارے اسکولز میں باقاعدہ سیکس ایجوکیشن بچوں کو دینی چاہیے, یا والد کو اپنے بیٹوں کو اور والدہ کو اپنے بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے؟ نہیں. اسکولز کہہ رہے ہیں, کالجز میں سیکس کی جو ایجوکیشن ہے, میں اس کا بڑا سختی سے حامی ہوں, اس سے پہلے کہ بیڑا غرق ہو جائے. سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے, آپ نہیں دیں گے تو وہ یوٹیوب سے سیکھیں گے, پھر وہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. شادی اور بیاہ ہندوؤں کے ہاں ہوتے ہیں, مسلمانوں کے ہاں صرف نکاح ہوتے ہیں. کلچرل چیزیں ان کو لے کر چلا جا سکتا ہے. کلچرل چیزیں آپ کو برباد کر رہی ہیں. خاتون جنت کی شادی کی کوئی تصویر ہمارے پاس موجود نہیں. آپ کو پتہ لگتا ہے کسی خاتون کے بارے میں؟ اس کی شہرت سنی آپ نے, خواتین جائیں گی وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھیں گی. نہیں, شہرت کیسے سنی, وہ کیا مطلب کسی کوٹھے میں بیٹھی, میں علی بھائی جو ہیں وہ دین کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں. تو سر جو آپ لوگ, اب آپ کی اولاد ہے, تو جو کچھ آپ کے ساتھ تماشے ہوئے ہیں نا, اب آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو ریپیٹ نہ کریں.
آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں. بنا شادی کی زندگی گزاری جا سکتی ہے. ہر آدمی اس چیز کے بارے میں سننا چاہتا ہے کانوں کی لذت لینے کے لیے. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں و بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو جو اس وقت ہم کو اپنی اپنی اسکرینز پر سماعت کر رہے ہیں، ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی محبت، خلوص، ادب، احترام اور تضرع کے ساتھ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین محترم، الحمدللہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے علم کی شمع جلا رہے ہیں اور علم کا حقیقی پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں. میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں ایک علمی شخصیت کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں. مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ نے برسوں پہلے ایک پودا لگایا، اسی پودے کی ہیں یہ کلی. تشریف فرما ہے بردر کاشف علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی شکر ہے خیریت اللہ سے؟ کا. جی خیریت سے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سلامت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ ہم علمی ڈیبیٹ کریں گے، علمی سوالات کریں گے جی فرمائیں. اختلافی موضوعات سے ہٹ کر. جی اور جی میں اپنے جی. ناظرین سے بھی مخاطب ہوں کہ آج انتہائی علمی پوڈ کاسٹ ہونے والا ہے اور آپ کی یہ شکایات بھی ہوتی ہیں کہ آپ ذرا اختلافی موضوعات سے ہٹ کر بات کریں، تو آج اختلافی موضوعات سے ہٹ کر بات ہوگی اور انتہائی مستفیض گفتگو ہونے والی ہے. میں کاشف بھائی کچھ سوالات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. جی جی. نوجوان ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ان پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلا سوال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت سے شروع کرتے ہیں جی جی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب یعنی قرب الہی کس طرح سے پایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ تزکیہ نفس میں چھپا ہوا ہے. آدمی اپنے نفس کو پاک کر لے تو وہ پاک کرنے کے بعد اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں اور رسول آئے ہیں دنیا کے اندر، ان سب کا یہی ایک کام تھا کہ وہ قوموں کو اور فرد کو تزکیہ نفس کے پروسیس سے گزار کر کے اللہ کے قریب کر دیں. تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے تزکیہ نفس. محبت اللہ سے کرنے کے لیے بھی تزکیہ نفس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جو محبت کامل ہے وہ بھی تزکیہ نفس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ایسا ہے نہیں کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو سکیں. سبحان اللہ. تزکیہ نفس کس طرح سے ممکن ہے کاشف بھائی؟ تزکیہ نفس قرآن مجید نے اپنے اصول بیان کر دیے ہیں اور ان اصولوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی بسر کر کے دکھا دی ہے. سبحان اللہ. ساری سیرت رسول تزکیہ نفس ہی ہے. ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا اور ان کے پیچھے پیچھے پیروی کرتے ہوئے اس دنیا کی منزل سے گزرنا ہے. اس لیے یہ جو چلنا اور پیروی کرنا یہی تزکیہ نفس ہے. جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہم وہ کریں، جس سے منع کر دیا اس سے ہم منع ہو جائیں، جس کا حکم دیا ہم وہاں پر پائے جائیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں نبی علیہ السلام کے گرد ہی گھومتی ہیں. کوئی خود ساختہ چیز جو ہے وہ ہم نہیں بنا سکتے ہیں، وہ چاہے کتنی بڑی پرسنالٹی کیوں نہ ہو. ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مد نظر رکھنے کے بعد ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنے نبی کی پیروی کریں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اتباع رسول ہے. اتباع رسول میں ہی سب کچھ چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ. جب تک یہ امت، میں، آپ سارے فرقے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد نہ گما لیں، اتنی دیر تک ہمارے لیے نجات کا کوئی دنیا میں راستہ نہیں بنا، چاہے وہ کتنے ہی بڑے کسی فلسفی نے طے کر دیا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اپنے ناظرین سے بھی مخاطب ہوں کہ آج جو بنیادی طور پر ہمارا اس پوڈ کاسٹ میں موضوع ہے اور علمی ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے وہ در حقیقت اور در اصل سیکس ایجوکیشن پر ہے. اور آج ہم سیکس ایجوکیشن پر بات کریں گے، لیکن سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں کاشف بھائی آپ کی خدمت میں اور سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جوان بچیاں
گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے، اور اگر ان بچیوں کو کوئی دیکھنے آتا بھی ہے تو لڑکے والے آتے ہیں، کھا پی کر چلے جاتے ہیں، انکار کر کے چلے جاتے ہیں، بلکہ کوئی جواب بھی بسا اوقات نہیں دیتے۔ بچیاں گھروں پہ بیٹھی انتظار کر رہی ہیں، ان کے سیاہ بالوں میں چاندی نمودار ہو رہی ہے، اور مائیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں وہ اپنی بوڑھی ہوتی ہوئی بچیوں کو دیکھ کر رو رہی ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے ہاں اچھے رشتے کا تصور اس بات پر مبنی ہے کہ ہم کسی کے مال اور کسی کے نسب اور اس کا دنیاوی طور پر جو حیثیت ہے اس کو متعین ہونے کے بعد اپنی بیٹیاں دیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے لڑکی یا لڑکے کے لیے اس کا دین دیکھا جائے، اور اس کے بعد ان میں کوئی ایسی چیزیں تلاش کر لی جائیں جس کے ذریعے سے یہ طے ہو جائے کہ یہ آئندہ کی زندگی کو آسان انداز سے بسر کر سکے۔ تو جب ہم ان کے دین کے حوالے سے ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، دینی لوگوں کو، اور ان کی شریفانہ زندگی کو ریجیکٹ کرنے کے بعد مادیت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر اس وقت ہم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کے لیے اچھے رشتے نہیں پاتے۔ لفظ اچھا کا تصور، اس پہ میں نے کئی دفعہ گفتگو کی کہ ہمارے ہاں اچھے کا تصور ہے کیا؟ اچھے کا تصور ہمارے ہاں ہمیشہ مال رہا ہے، ہمیشہ حسن و جمال رہا ہے، ہمیشہ حیثیت رہی ہے، جبکہ شریعت اسلامی میں اچھے کا تصور یہ نہیں ہے۔ اچھے کا تصور شریعت اسلامی میں حقیقی دیندار ہونا ہے، اور حقیقی دینداری خوف خدا میں چھپی ہوئی ہے، خشیت الہی میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر حقیقی دینداری کو ہم دیکھیں تو معاشرے کے اندر لوگ اس طرح سے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ بوڑھے نہ ہوں، نہ صرف لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، لڑکے بھی بوڑھے ہو رہے ہیں ہمارے ہاں۔ اچھی لڑکیاں ملنا بھی مشکل ہے، اچھے لڑکے ملنے بھی مشکل ہیں۔ تو ایسے میں فقط خواتین کو مظلوم نہ بنایا جائے، ان لڑکوں کو بھی مظلوم بنا لیا جائے کہ جو انہی خواتین کی طرح ایک نیک خاتون کی تلاش میں کاش بھائی اس لیے نہیں بنایا نا کہ میں لڑکا ہوں، وہ سمجھیں گے میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو اصل میں یہی ہے کہ ہمیں دونوں فریقین کو دیکھنا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں عورت کو زیادہ مظلوم بنا کے دکھایا جاتا ہے، جبکہ مرد بھی اتنے ہی مظلوم ہیں۔ حق ہمیشہ انسانوں کا مارا جاتا ہے، نہ کہ عورت کا مارا جاتا ہے، نہ کہ مرد کا مارا جاتا ہے۔ تو انسانوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اگر ہم اسے بیلنس کر لیں ساری چیزوں کو تو وہ آسانی ہو جائے گی۔ تو دین کو معیار بنا لیں، خدا اپنے فضل سے غنی کر دے گا اس کو۔ کاشف بھائی ایک سوال ہے، میں ضمن میں کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ حسن نسب بھی دیکھیں، آپ مالدار ہونا بھی دیکھیں، آپ دینداری بھی دیکھیں۔ اب اگر کوئی لڑکے میں فقط دین ہے، دینی علم ہے، وہ دیندار ہے مگر وہ کنگلا ہے، تو والدین اپنی بیٹی کیسے دیں گے؟ یہ تو بتائیے۔ ایسی ہی بات ہے۔ اسی طرح اگر ایک لڑکی اپنی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں رکھتی ہے تو ایک لڑکا اس کے ساتھ شادی کیوں کرے؟ دنیاوی حیثیت سے مراد؟ دنیاوی حیثیت سے اس کی مراد ہے وہ حسن و جمال میں بہت اچھی ہو، اس کا بھی سٹیٹس ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے پاس بھی مال ہونا چاہیے۔ تو ایک لڑکا جب ان تینوں چیزوں کے، ایک لڑکی کو اگر یہ حق حاصل ہے تو لڑکے کو کیوں نہیں حق حاصل ہے کہ وہ ایک مالدار اور ایک حسن و جمال والی خاتون کے ساتھ شادی نہ کرے؟ بالکل صحیح ہے۔ مظلومیت دونوں طرف طاری ہے، جی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے ہمیں کہ آپ یہ تین چیزیں دیکھو۔ آپ نے فرمایا بہترین رشتہ وہ ہے جس کے اندر اس کی خشیت الہی کو دیکھا جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ دینداری کا روپ دھارنے کے باوجود خشیت الہی نہیں۔ میرے نزدیک دینداری کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی اپنا ظاہری حلیہ متقین لوگوں کی طرح کا بنا لے۔ بالکل صحیح۔ میرے نزدیک دینداری کا یہ ہے کہ وہ خدا سے ڈرنے والا جب ہوگا تو اپنی بیوی کو بھوکا بھی نہیں رہنے دے گا، وہ ہڈ حرام نہیں ہوگا، بالکل صحیح ہے۔ وہ آسانیاں نہیں ڈھونڈے گا، وہ محنت کرنے کے بعد اپنی اہلیہ کو کم یا زیادہ جتنا بھی فراہم کر سکے اس کا نان و نفقہ پورا کرے گا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس لیے خشیت الہی اگر آپ لوگوں کے اندر پیدا کر دیں تو کوئی بھی آدمی کنگلا اور مفلس نہیں کہلائے گا۔ دیکھیے افلاس کے باوجود ہم اپنے اسلاف کو آپس میں میاں بیوی زوجین میں محبت پاتے ہیں۔ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان دونوں کے درمیان میں مال کی کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ آپس میں محبت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ،
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तो माल लुटाया है शौहर हाय का। हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आइम्मा अहले बैत और सहाबा इकराम की अहलिया जो हैं वो उनके साथ बेमाल के रही हैं, और दुनियावी लिहाज से हम जिस चीज़ को मुफलिसपन कहते हैं उसके साथ रही हैं। असल चीज़ ज़िंदगी में सब्र और शुक्र के पैमाने तय करना है। सुभान अल्लाह। अगर अहलिया सब्र और शुक्र, और मर्द भी सब्र और शुक्र के साथ रहें, तो वो एक रोटी पे भी गुजारा हो सकता है, कम पे भी ज़िंदगी बसर हो सकती है। वरना आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी तलाक़ें उमरा के अंदर होती हैं, इतनी गुरबा या मुफलिसीन के दरमियान में नहीं होती हैं। बिल्कुल सही है। बड़े बड़े हॉलीवुड के और बॉलीवुड के अदाकार हैं जो आपस में शादियां करते हैं और फिर तलाक़ें दे देते हैं, तो क्या वहाँ मुफलिसपन को हम बुनियाद बनाएंगे? नहीं। जब हम अल्लाह से डरने वाले होंगे तो हम एक दूसरे पर जुल्म करने से बाज रहेंगे। हाँ, अहलिया अपने शौहर के लिए रहमत होगी, और मर्द अपनी बीवी के साथ मवद्दत और मोहब्बत और रहमत के साथ पेश आएगा। बिल्कुल सही। तो जब ये दोनों खुदा से डर के रहमत से पेश आएंगे तो मुझे ये बताएं कि वहाँ माल की क्या हैसियत रह जाती है। सुभान अल्लाह। हमने पहले माल की हैसियत को बढ़ाया, और उसके बाद फिर अब हम रोते हैं कि हमारे माशरे के अंदर लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, लड़कों की शादियां नहीं हो रही, अच्छी दुल्हन नहीं मिल रही, अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा, अच्छा घर नहीं मिल रहा, अच्छी गाड़ी नहीं मिल रही है। तो अच्छे के तसव्वुर ने हमें खराब किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन दीन के अंदर जो तसव्वुर है वो ये है कि आप नेक और मुत्तकी ऐसे जोड़ों को मैं जानता हूँ जिनकी शादियां इस हालत में हुई कि उनके पास अपनी शादी के लिए कोई खास रूसी जोड़े नहीं थे, लेकिन खुदा ने अपने फजल से उनको गनी कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। तो पहली चीज खुदा का फजल है। ये कहीं लिखा हुआ है कि निकाह करो अल्लाह तुमको गनी कर देगा? कुरान मजीद में आप जाकर देखें, अल्लाह ताला ने वहां पर ये बताया है कि अल्लाह ताला तुम्हें अब गनी करेगा निकाह करने के बाद। जी। ये निकाह, हम इनके निकाह कर दो, खुदा इनको अपने फजल से गनी कर देगा। और अगर आज बहुत सारे केसेस हमारे सामने मौजूद हों, वो निकाह के नहीं बाद वो होते हैं, मजीद उस गिरते बारे रहे, में गिरते रहे। आपको बताता हूँ। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जरूर उस पर गौर जी हाँ, फरमाइए। जी हाँ, जी। एक तसव्वुर निकाह है और एक तसव्वुर शादी है। इस्लाम में कहीं शादी नहीं है, इस्लाम में निकाह है। जब आप शादी करेंगे तो फिर उस शादी के नताइज यही होंगे, मुफलिसी ही आएगी। आप जिए, क्योंकि आप जिस शादी को, आप जिए। जज़ाकल्लाहु खैरा, आप जिस शादी को जब करते हैं तो सारे पैसे तो उधर लगा देते हैं। तो अपनी बेटी को इतना जहेज और मेहंदी और दीगर रसूमात पे तो आप उन्हें एक छोटा सा घर लेकर दें और दामाद को पैसे दें और उनका निकाह मस्जिद में पढ़ाएं। और रसूलुल्लाह के सारे निकाह, मैं तो ऐसा निकाह बड़े शौक से पढ़ाने के लिए सुभान जाता हूं। अल्लाह, आप जिए। मुझे तो जो कोई ऐसा बुलाता है तो मैं तो बड़ी खुशी से जाता हूँ और दुआएं मांगता हूँ कि ऐसे निकाह मेरे लिए आखिरत में निजात का बाइस हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। तो असल चीज ये है कि आप निकाह फरमाइए। अब आपको मैं निकाह की इस बात बताता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई और उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मैं निकाह करना चाहती हूँ। एक बात तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस निकाह के लिए एक सहाबी उसी वक्त मस्जिद में मौजूद थे, तो आपने उनसे कहा मियाँ निकाह करोगे? तो वो लेटे हुए थे मस्जिद में, मस्जिद नबवी में। तो मस्जिद नबवी में सिर्फ एतकाफ नहीं बैठा जाता, सिर्फ नमाजें ही नहीं पढ़ी जाती थी, वहाँ नबी अलैहिस्सलाम मुआशरती मसाइल को भी हल करते। सुभान अल्लाह। तो वो मुफलिस सहाबी ने कहा कि जी हाँ मैं निकाह करना चाहूँगा इनसे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे पास कोई चादर, कोई माल? उसने कहा कुछ नहीं। फरमाया लोहे का छल्ला ही है तो वो दे दो हक महर में। कहा मेरे पास वो भी नहीं है। तो फरमाया कुछ सूरतें तुम्हें ज़बानी जो याद हैं वो इस खातून को याद करवा देना, वही तुम्हारा हक महर हो जाएगा। सुभान। इस पे नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ा दिया। अरे जब आप निकाह की इस चीज को तोड़ देंगे और करेंगे शादी, तो शादी करेंगे और ब्याह करेंगे। शादी और ब्याह हिंदुओं के यहाँ होते हैं, मुसलमानों के यहाँ सिर्फ निकाह होते हैं। जो कल्चरल चीजें उनको लेकर चला जा सकता है। कल्चरल चीजें आपको बर्बाद कर रही हैं। कल्चर जो बर्बाद कर दे, जहनी मरीज बना दे, डिप्रेशन का शिकार कर दे, वालिदैन खुदकुशियां कर लें, लड़कियां लड़के खुदकुशियां कर लें, जिनसी अमराज में मुबतला हो जाएं, वो कल्चर को आप भाड़ में क्यों नहीं भेजते हैं और उसे जहन्नुम क्यों नहीं धकेलते हैं? लेकिन कल्चर अगर कोई मेहंदी कर रहा है, सेहरा सजा रहा है, तो मेहंदी कर रहा है, अगर वो सेहरा सजा रहा है तो कहीं मना तो वारिद नहीं है इस्लाम में। इससे उससे क्या खुशी हासिल होगी? वो सेहरा सजाने से अपने चाव कर रहे हैं ना, शादी तो एक बार वो सेहरा जो सर पे लगेगा उससे उसको क्या हासिल होगा? मुझे ये बताइए। ये सेहरा अंग्रेज क्यों नहीं,
اپنے سر پہ سجاتے ان کو وہ کیوں نہیں؟ آپ یہ میموریز کو کیا کرنا ہے آپ نے ان میموریز کو لے کر کے جو بعد میں تلخیاں پیدا کر دیں؟ ایسی میموریز یہ کبھی خوشیاں نہیں دیتی، تصویریں البموں میں پڑی رہ جاتی ہیں، اور روٹیاں آپ کو دن رات نظر آتی ہیں، 2 اور 2 4 روٹیاں سکھاتی ہے مفلسی۔ مفلسی جو کچھ آپ کو سکھاتی ہے وہ البم اس کو کبھی تسکین نہیں دے سکتا ہے۔ آپ کا البم آپ کے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کروا کے آپ کو تڑپا تو سکتا ہے مگر آپ کو تسکین نہیں دے سکتا ہے۔ نفسیاتی حوالے سے اگر آپ اپنی پرانی تصویروں کو دیکھیں تو آپ کو ساری زندگی تنگ کرتی ہیں۔ اگر آپ اس پہ بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں، سائیکالوجی کی کتابیں پڑھیں، تو تصاویر جو آدمی کی ذہن پر چھاپ بنا جاتی ہیں وہ دکھ لے کر آتی ہیں نہ کہ وہ سکھ لے کر آتی ہیں۔ لمحوں کی خوشی اور صدیوں کے غم آدمی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو لمحوں کی خوشی ہمیں نہیں لینی چاہیے، ہمیں دائمی خوشیاں حاصل کرنی چاہیے۔ جس زمانے میں نبی علیہ السلام کی شادی کی کوئی تصویر ہمارے پاس موجود نہیں، خاتون جنت کی شادی کی کوئی تصویر ہمارے پاس موجود نہیں، اور کم از کم آپ کے پردادا کی شادی کی بھی کوئی تصویر ان کے پاس، لیکن وہ باادب تھے میاں بیوی، ایک دوسرے کے لیے احترام کرتے تھے، رحمت تھے، ایک دوسرے تک ہی محدود تھے۔ آج تصویریں کھنچوانے کے بعد آپ ایک دوسرے سے دور ہیں اور ایک دوسرے کے تک محدود بھی نہیں ہیں۔ حاجی بھائی قدر کروں کہ تو یہ سب چیزیں آپ آپ کی ذاتی رائے ہے، یہ دین اور اسلام نہیں ہے؟ نہیں، میری ذاتی رائے نہیں ہے۔ یہ جب اسلامی معاشرہ ہوتا تھا تب یہی چیزیں اور یہی ماحول ہوتا تھا۔ سر ٹیکنالوجیز نہیں تھی تو نا، پھر ٹیکنالوجی نے آ کے برباد کیا نا۔ ایسی ٹیکنالوجی کو کیوں چومے چاٹیں گے آپ جو آپ کے لیے زہر قاتل بن جائے، آپ کی خوشیوں کے لیے زہر قاتل بن جائے اور آپ کو نفسیاتی مریض بنا دے؟ بالکل صحیح ہے۔ آپ ایسی خوشیاں کیوں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کی شادی پر اتنا مہنگا لہنگا اور اتنی مہنگی شیروانی دیکھ کر آپ تڑپ کر رہ جائیں؟ آپ جب ان کی رسموں کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم نے بھی یہ رسمیں کرنی ہیں، اور پھر آپ سارا اپنا قیمتی مال جو برسوں سے آپ جمع کر رہے ہوتے ہیں والدین دونوں طرف کے، اور وہ ضائع کر دیتے ہیں لمحوں میں۔ تو یہ مال آپ خدا کی راہ میں تو لمحوں میں دیتے نہیں ہیں، اور وہاں لمحوں میں آپ کیا کچھ کرتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ پھر لوگ جن کے پاس محروم ہیں وہ آپ کے سامنے دیکھتے ہیں، وہ حسرتیں بھرتے ہیں۔ تو جب حسرتیں اندر سے اٹھتی ہیں تو پھر وہ حسرتیں آہیں بن کر آپ کی شادیوں کو لگ جاتی ہیں، اور پھر آپ کے ہاں طلاقیں ہوتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی عیاشی والی شادی ہوگی اتنا ہی آئندہ اس کا نقصان ہوگا، اور میاں بیوی میں کبھی نہیں بن پائے گی۔ یہ جا کر کے معاشرے میں تلاش کرے، یہ میرا ذاتی تجربہ مشاہدہ ہے، اور میرا ہی نہیں، ہزاروں لوگوں کا یہ تجربہ مشاہدہ۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس حوالے سے آپ مجھ کو بتا دیں کہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آقا میں غریب ہوں، آقا فرماتے ہیں نکاح کر لو، نکاح کر لیا، پھر آئے میں غریب ہوں، پھر نکاح کر لو، پھر کہا غریب ہوں، پھر نکاح کر لو۔ تو یہ کیا ضعیف حدیث ہے کہ واقعتاً اس میں کوئی حقائق ہے؟ یہ کوئی ایسی احادیث نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں معاشرے کے اندر، پھر نکاح کر لو، پھر نکاح کر لو، پھر نکاح، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جنسی خواہشات کو روکنے کا کچھ طریقہ ترتیب دیا ہے۔ اگر خاتون میسر نہیں آپ کی مفلسی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، تو اس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے لیے روزوں کو انتخاب کریں، اور روزہ یعنی رکھنے بنا سے شادی کی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ جی، یہ بھی اگر تو بتانا ہے آدمی نا آپ نے۔ نہیں، بلا شبہ گزاری جا سکتی ہے، گناہ تو نہیں ہے اس پہ؟ اس میں گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ گناہ میں پڑ نہ جائے، پڑھ نہ جائے۔ بھائی کمال، وہ گناہ میں نہ پڑ جائے۔ شادی کے بغیر اکثر لوگ گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ کوئی بچتا ہے جس کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا کوئی مسئلہ ہو، یا طبی لحاظ سے کسی میں کوئی پرابلم چل رہے ہوں، تو شادی جو آپ بلکہ نکاح ہی کہا جائے، نکاح کرنا ہی ضروری ہے۔ اور جس کے پاس استطاعت نہیں، وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نوجوانوں اگر تم میں استطاعت نہیں تو روزے رکھو، مگر روزہ۔ پھر میں آپ سے ایک بات یہاں کرنے لگا ہوں، اپنی شہوت کو کنٹرول کرو روزے رکھ کر۔ نہیں، آپ پھر سے میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں، اور وہ میرے روزے کے تصور کو جو اسلام سے جوڑا، جس نکاح سے ہے۔ روزہ وہ جس میں کم غذائیں، شہوت والی غذائیں اور گرم غذائیں نہ استعمال کی جائیں، اور اپنے جسم میں کمزوری پیدا کی جائے۔ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ تو شہوت کو بڑھاتا ہے۔ کس روزے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے ہاں روزے رکھے جاتے ہیں جس میں خوب صبح بھی پیٹ بھر کر کھایا جاتا ہے اور شام کو بھی پیٹ بھر کر کھایا جاتا ہے، دراصل شکم کو اور پیٹ کو جتنا زیادہ بھوکا رکھا جائے گا اتنی آپ کی شہوت آپ کے کنٹرول میں آتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کا طے کیا ہوا ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان چیزوں کو طے کرنے والے؟ یہ سارے معاملات وہی طے کرے گی۔ میڈیکل سائنس یا سائنس نہیں آپ کو طے کر کے دے سکتی۔
اس کے تجربات تو آئے دن اس کے نتائج بدلتے ہیں، وہی کے نتائج نہیں بدلتے ہیں۔ تو جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کر لے، اور جس کے پاس استطاعت نہیں وہ روزے رکھے۔ یعنی آپ اس بات کو ڈینائی تو نہیں کر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ بھائی جو مالدار ہو اس سے نکاح کرو؟ مالدار کے ساتھ اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کے مال کو پہلے دیکھ لے کہ حرام کے مال والا آدمی تو نہیں ہے، ورنہ اس کے نتائج بھی برے نکلیں گے۔ یہ تو کیٹیگری بعد میں آئے گی نا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلے ہماری کیٹیگری نہیں، ہماری کیٹیگری پہلے آتی ہے۔ ہم مال کو بعد میں کہتے ہیں، مال کہنے کے بعد ہم اس کے ساتھ صرف مال نہیں لگا سکتے۔ آپ دیکھیں کہ اس آدمی کا سورس آف انکم کیا ہے، کل کو وہ مال کھانے کے بعد اس کے آپ کی شخصیت پر اثرات پیدا ہوں گے۔ لیکن کاشف بھائی یہاں حدیث کی طرف میں آپ حدیث میں کہیں ممانعت نہیں ہے۔ دیکھیے جی بالکل صحیح۔ دولت مند صحابہ نے بھی شادی کی جی ہے، جی تو وہاں کہیں ممانعت نہیں ہے، لیکن تلاش کر کے صرف مال کی ہرس میں وہاں جانا تو پھر مال ہی ملے گا، کل وہاں سے پیار نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، بہترین بہترین، مال کی آس میں محبت تلاش کرنی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا کاشف بھائی اب ذرا سیکس ایجوکیشن پر بات کر لیں۔ اور ایک منٹ، ابھی ہم روزے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جی 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 مجھے روزہ، کیونکہ روزہ ہی سارے سیکس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسری چیز، آپ وہ شہوت تنگ ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ اپنے آپ کو خراب چیزوں میں ملوث نہ کر لیں۔ پورنوگرافی، پورن ایڈکشن ہو جانا، ایسے گانے، ایسی شاعری، ایسے رقص، ایسے سرور، ایسی اختلاطی محفلیں، یہ سب آپ کی شہوتوں کو بڑھاتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ ان چیزوں سے بچو تاکہ تمہیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنے میں آسانی رہے۔ جیسے ایک آدمی اگر کھانا پینا روزے کے لیے روکتا ہے تو اس کو ایسی جگہوں پر بھی نہیں جانا چاہیے جہاں انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوں اور اس کی خوشبوئیں اور ان کے ذائقے اور ان کی چیزیں اس کے سامنے آئیں گی تو وہ پھر آخر روزہ توڑ بیٹھے گا۔ جی ہاں، کم ہی دیکھا ویسے ہم نے توڑتے ہوئے کون لوگوں کو کب نہیں کہ توڑتے انواع ہیں؟ اقسام کی تو نعمتیں۔ آپ ہمارے ہاں جب رمضان شریف میں پوچھتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو یہ مسائل کہاں سے پیدا ہوئے؟ وہ تو کچھ اور مسائل نہیں، ہوتے ہیں، کچھ اور لیکن نہیں۔ نعمتیں سامنے پڑی ہوں اور نعمتیں انسان نعمتوں پر ٹوٹ پڑے، ٹوٹ پڑتا ہے۔ مغرب بہن سے پہلے۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، مغرب بہن سے پہلے کیا، آپ نکاح کے وقت میں دیکھا کریں، ادھر نکاح ہوتا ہے تو سامنے چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہیں، لوگ ہی کھانے والے ہوتے ہیں، لوگ ہی ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ تو بغیر نکاح کے اس کے کھانے کے اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو روزے کے ساتھ تو ٹوٹنا کوئی زیادہ، کیونکہ اس میں تو شدت آ جاتی ہے، آدمی کو بھوک کی زیادہ طلب ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جن چیزوں کو کم کہتے ہیں وہ تو زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، صحیح آپ کا مشاہدے میں کم آئی ہوں گی، صحیح۔ لیکن اس کا سروے کیا جائے تو وہ مشاہدے زیادہ ہے۔ لیکن نہیں، یہ بھی میں بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو، آج کی گفتگو میں آپ کی ذاتی رائے جو ہے اس پہ گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم دین اور اسلام پر گفتگو کریں، آپ دین اسلام کے حوالہ جات کے ساتھ دیکھیے بات میں کر رہے ہیں۔ ذاتی رائے بھی آپ کی ذاتی ہے۔ رائے نہیں میں بنا سکتا، آپ کی ذاتی رائے ہے ہی نہیں۔ میری نہیں ہے، رسول اللہ کی رائے ہے بھائی، اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا، قرآن نے جو کہہ دیا وہی رائے ہماری رائے ہے، ہماری رائے کوئی نہیں، ہماری بالکل رائے صحیح۔ نفس پر مبنی ہے بھائی۔ بالکل صحیح ہے۔ ہم جتنے لوگ رائے دیتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، نفس پر مبنی ہیں۔ اللہ ہمیں وحی کے دائرے میں رکھے، جو کچھ رسول اللہ فرما دے ہم اسی میں رہ کر مر جائیں، جو اللہ کہہ دے وہی میں مر جائیں۔ ہمیں ذاتی اجتہاد کا کوئی شوق نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ کیونکہ جتنا نبی نے دے دیا وہ اتنا زیادہ ہے ہمارے سبحان پاس اللہ، کہ اس سبحان پہ عمل کرتے کرتے ختم ہو جائیں ہم۔ سبحان اللہ، ہمیں ذاتی رائے نہیں چاہیے، ہمیں تو سبحان اپنے پیارے نبی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بس ہم اپنا ہاتھ اپنے نبی کے ہاتھ میں دے دیں، بس ہمارے نبی نے سب مسئلے حل کیے ہیں۔ اگر وہ مسئلے نہیں اتنے سارے انہوں نے حل کیے ہوتے تو پھر وہ آخری نبی کیوں ہیں؟ وہ آخری نبی ہیں ہی اس لیے کہ اب کوئی ذاتی رائے چلے گی نہیں۔ ذاتی رائے دے دے کے تو ہم نے اسلام کا برا حال کر دیا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ جی اجازت ہو تو سیکس ایجوکیشن پر میں بات کروں گا اور جی اسی کے حوالے سے سوالات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اسلام میں باقاعدہ ڈسپلن ہے اور جی سیکس ایجوکیشن کے بارے میں بتایا گیا، اس کے باوجود بھی جو زمانہ ہے وہ جہل کی زد میں ہے، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے یہ جو لفظ استعمال ہونا شروع ہوا ہے سیکس ایجوکیشن، جی آج سے 25-30 سال پہلے ہمارے معاشرے میں یہ کہیں بھی نہیں استعمال ہوتا تھا۔ جی میں جب سیکس ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی کہ سیکس ایجوکیشن سے مراد کیا ہے کہ ایک آدمی پر کوئی دوسرا آدمی جنسی طور پر حملہ آور ہو تو اس کو اپنے دفاع میں کیا کرنا چاہیے، اس کو سیکس ایجوکیشن کہتے ہیں۔
یا اس چیز کا نام ہے کہ آپ معاشرے میں اپنی جنسی بے راہ روی کو کس طرح سے مینج کر سکتے ہیں. ان کے اندر گولیاں کھا کر کے مانے حمل کی، کنڈومز کا استعمال کر کے، یا آپ غلط راہیں اختیار کر کے، اس کو سیکس ایجوکیشن سے مراد ہے کیا؟ پہلے یہ طے ہونا جی ہاں چاہیے. صحیح ہے. یعنی اگر تو آپ یہ سوسائٹی کو سکھاتے ہیں کہ تم پر اگر کوئی جنسی طور پر حملہ آور ہوتا ہے تو تمہیں اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، تو یہ تو شریعت اسلامیہ کہتی کریں. لیکن جب تک ہم اس کو ڈیفائن نہیں کریں گے، اس کو واضح نہیں کریں گے سیکس ایجوکیشن کو، اور باقاعدہ طور پر بتائیں گے نہیں، ہم اس میں کوئی خالص رائے صرف لفظوں کے چکر میں آ کے نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا دفاع شریعت کہتی ہے آپ اپنے لیے کریں، اپنی آبرو، اپنی مال، اپنی جان، اپنا نفس، اپنی اولاد، اس کے لیے تو شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی اس کے دفاع میں مر جاتا ہے تو وہ شہید ہے. بالکل صحیح ہے. تو ایک خاتون اگر دفاع کر رہی ہے اور ایک مرد بھی دفاع کر رہا ہے، کیونکہ آج کے دور میں خواتین بھی مردوں پر حملہ آور ہو رہی ہیں. جی یہ صرف مرد ہی نہیں حملہ آور ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں عمومی طور پر یہ تصور ہی ہے کہ مرد ہی حملہ آور ہوتے ہیں. تو ہمارے معاشرے کو اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں، تو یہ بات کیوں نہیں کہ خواتین بھی مردوں پر حملہ آور ہو رہی ہیں؟ اور وہ آپ کو شوگر ڈیڈی اور اس طرح کی اصطلاحات آپ کے معاشرے میں ہیں، تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ گھروں کو اجاڑ نہیں رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں اس کے اندر؟ تو میرے عزیز، اگر تو دفاع کے لیے سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے، بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں کہ آپ کے جنسی اعضاء کو کوئی ہاتھ لگائے تو چلائیے، چیخیے، والدین کو بتلائیے، قریب کے لوگوں کو پکاریے، تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بالکل بتانا چاہیے اب معاشرہ اس قدر اس پر آ چکا ہے. اور اگر اس کے بارے میں آپ کہیں کہ ان کی جنسی بے راہ روی کو ہم کسی طریقے سے اس طرح سے مینج کر دیں کہ وہ جنسی بے راہ رو بھی رہیں اور ہاتھ سے جنت بھی نہ جائے، ایسا کچھ اسلام میں نہیں. بالکل صحیح. اچھا کاشف بھائی، میں اس میں ذرا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں جو ظاہر ہے کہ اسلام نے ہم کو بتایا. ایک سیکس ایجوکیشن شادی کے بعد بھی ہے اپنی بیوی کے ساتھ. لوگ یہاں بھی ایجوکیٹ نہیں ہیں، یعنی شادی کر لیتے ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے کہ سیکس ایکچولی ہے کیا. تو ایکچولی آج ہم اس پر بات کریں گے کہ شادی کے بعد کا سیکس ہے کیا. یعنی ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر آپ سہاگ رات، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے برصغیر میں سہاگ رات، یعنی بارات کی رات جو ہوتی ہے، بارات ہے رات، اگر آپ اسی شب اپنی بیوی سے، اپنی زوجہ سے خلوت صحیحہ اختیار نہیں کریں گے، یعنی مباشرت نہیں کریں گے، تو ولیمہ قائم نہیں ہوگا. حقائق بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ سیکس ایکچولی بیوی کے ساتھ ہے کیا. دو جسموں کا مل جانا تو صرف سیکس نہیں ہے، اس پہ بات کرنی ہے. جی دیکھیے، وقت اور تقدیر نے ہمیں کہاں لا کر کھڑا کیا ہے کہ جب باتیں حیا کی تھیں اور جن پر کبھی بحث نہیں کی گئی تھی، آج ہمیں ان پر بحث کرنی پڑ گئی. مسلمانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ تم پر یہ وقت کیوں آ گیا، تم نے کیا کھو دیا جس کی وجہ سے آج تمہیں ان موضوعات پر بات کرنی پڑ گئی. مغرب نے تو یہ کھویا تھا، نہ خدا رہا نہ رسول رہا، تو ان کے پاس وحی آئی ہی نہیں، انہوں نے وحی کو دیکھا ہی نہیں، اس کو مانا ہی نہیں، اسے چھوڑ دیا، اس کا کفر اختیار کیا. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ مغرب کو یہ موضوعات سامنے لانے پڑے. ہمارے ہاں یہ موضوعات کب تھے؟ ہم فطری زندگی گزارتے تھے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ پوری زندگی کے اندر اس جنسیاتی چیز کا کتنا عمل دخل ہے، سوائے اس کے کہ یہ ایک 5% حصہ ہے اور باقی 95 حصہ جو ہے. لیکن اب اس کو 95% پوری زندگی پہ پھیلا کے رکھ دیا ہماری فلموں نے، گانوں نے، ہمارے ماحول نے. اب انسان، اقبال نے کہا تھا، ہند کے شاعروں صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پر ہے عورت سوار. ہمارا سب کچھ تو لٹ گیا. تو ہم آج اس پر گفتگو کر رہے ہیں. کسی دنیا کے معاشرے میں سیکس ایجوکیشن نہیں ہوتی تھی. لوگ فطرت میں پلتے بڑھتے تھے، ان کے گھروں میں جانور ہوتے تھے، بچے پیدا ان کے ہوتے دیکھتے تھے، اپنے بچے تھے. شروع میں چھوٹے لڑکے بچوں کی شادیاں ہوتی تھی، وہ صحت مند ہوتے تھے. یہ جیسے پانی پیا جاتا ہے اور جیسے خود سب کچھ پتا چل جاتا بھوک تھا، یہ سب کچھ پتا تھا. دیکھیے، کسی بچے کو جبلت میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کسی بچے کو پتا ہے
کہ وہ کبھی بھی اپنے منہ کی بجائے ناک میں روٹی کا نوالا نہیں ڈالتا، فطرتی عمل ہے، ٹھیک ہے، کان میں روٹی کا نوالا نہیں ڈالتا ہے، آنکھ نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ جو خدا نے اعضاء ہمارے ایسے بنائے ہیں جہاں سے پیشاب پخانہ خارج ہوتا ہے تو وہاں سے پیشاب پخانہ خارج ہونا، نہ کہ منہ سے خارج ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فطری تھی، اس پہ بحث بنتی نہیں تھی۔ ہمیں پہلے ہمارے ہی وحی کے علم سے محروم کر دیا گیا، اور وحی کے تحت جو معاشرہ ہوتا تھا اس سے محروم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں جہالت کا معاشرہ دیا گیا۔ تو جہالت اس بات کا نام نہیں ہے کہ یہاں کتابیں کم پڑھائی جاتی ہیں، جہالت اس بات کا نام ہے کہ ہم محروم وحی سے ہو گئے ہیں، نبی سے دور ہو گئے ہیں، اور نبی کی ترتیب دی ہوئے معاشرے سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ تو یہاں پر ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری، ہمارے مسلم معاشرے میں نکاح ہے، اس نکاح کے بارے میں کہ وہ ویلڈ نکاح ہے، تو اس کے لیے اسلام نے 2 گواہوں کی شرط رکھ دی، ٹھیک ہے، تاکہ شہرت پا جائے، اور کل کو ان کے ہاں سے جو نسب چلے گا اس پہ وہ بچوں کو جب وراثت ملے گی تو جھگڑا نہ ہو کہ یہ بچے ان کے ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نکاح ہوتا ہی وہ ہے جس میں شہرت ہو، اعلانیہ۔ ایک بات۔ اس کے بعد نکاح کی دوسری صورت آ جاتی کہ نکاح کے لیے کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو اس کی خوشی میں آپ ایک کھانے کی دعوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کھانے کی دعوت نہ فرض ہے، نہ کہیں یہ آپ پر لازم قرار دی گئی ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ سنت تو کہ ہے۔ آپ دیکھیے سنت کی جو دیکھیے جب تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سنتیں چھوڑ دیتے ہیں اور فرض پڑھ لیتے ہیں، اور جب ہم نکاح کرتے ہیں تو اس میں ہم فرض نکاح کو کرنے کے بعد زیادہ فرض جو بنا لیتے ہیں وہ ولیمے کو بنا لیتے ہیں۔ تو نکاح بھی تو سنت ہے نا، پھر تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں نکاح سنت نہیں ہے، نکاح فرض ہے۔ جب میاں بیوی ایجاب و قبول کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اور ولیمہ کی دعوت بالکل ایک الگ چیز ہے۔ آپ مستحب عمل ہے، اور اس میں سنت طریقے سے روٹی کھلائیے نا، اور نبی نے پسند بھی تو فرمایا دیکھیں نا، پسند فرمایا، کھجوروں کے ساتھ، چواروں کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، بکرے کا گوشت بھی تھا۔ اور ستو کے ساتھ۔ ایک نکاح میں بکرے کا گوشت جی ہے، ہاں، اور وہ ایک بکرے کا گوشت ہے، 32 ڈشیں نہیں ہیں اس میں، جی ہاں، جی ہاں، 32 ڈشیں نہیں one ہیں، dish۔ اور آپ کے ہاں کوئی ایسی نکاح نہیں جس میں 1 ڈش ہو، 1 ڈش ریئر ہے، اور 32 ڈشیں جو آپ پر بوجھ بن کے ولیمہ آتا ہے، یہ عذاب الہی ہے، بالکل صحیح ہے، یہ عذاب الہی ہے، اس سے برکت نہیں نکل سکتی، اور اس کے اندر جو کھانا کا ضیاع ہوتا ہے وہ اس سے بھی بڑا عذاب الہی ہے، اور اس کے بدلے میں جو نیوندرے اور پیسے اور سلامیاں ملتی وہ اور زیادہ عذاب الہی ہے۔ تو عذاب خرید کے دوہرے چوہرے عذاب پہننے کے بعد ان کو آپ سنت کہیں گے کیا؟ سنت کہیں گے کیا؟ مسجدوں میں ولیمے ہوتے تھے، اب تو وہاں پر آپ جا کر کے دیکھیں اختلاط مرد و زن، ناچ گانا، ہمارے اپنے گھروں کے اندر بھی یہی ہوا، ہم نے آپ کے گھر میں بھی یہی دیکھا، ہم سب معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ سب سے بری بات ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو پسند کرتے ہیں اور آپس میں رشتے نہیں کرتے۔ وہ اہل اسلام جو اسلام کے دعوے دار ہیں وہ بھی اب مالداروں کے ساتھ ہی رشتے جوڑنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو دیندار نہیں ہیں۔ بالکل تو صحیح۔ دولت نے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اس سے چندیا گئی ہیں۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، کیونکہ سوالات بہت جم لے رہے ہیں میرے مائنڈ میں، میں ذرا باری باری کر کے ایک سوال کی خدمت کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ مجھے بتائیے کہ سیکس 2 جسموں کے ملنے کا نام ہے، یہ بتا دیجئے۔ اور میں نے ولیمے کے حوالے سے بھی سوال کیا تھا کہ خلوت صحیحہ اختیار کر لینے کے بعد ولیمہ قائم ہوگا، یا اگر آپ ہم بستری یا مباشرت نہیں بھی کرتے تو ولیمہ ہو سکتا ہے؟ بتا دیں۔ دیکھیے خلوت صحیحہ 2 سوال ابھی کیے میں نے۔ جی خلوت صحیحہ ضروری نہیں ہے، ہاں یہ ضروری نہیں ہے، یہ کسی بھی صورت میں آپس نکاح کیا اور اس کا آپ نے کھانا کھلا دیا اور یہ بتا دیا لوگوں کو تو یہ کافی ہے۔ نہ خلوت صحیحہ ہی ضروری ہے ولیمے کے لیے، اور نہ ولیمہ ہی ضروری ہے نکاح کے لیے۔ آپ اس بات پر کیوں نہیں آتے کہ ولیمہ نہ بھی ہوا تو کچھ نہیں ہوگا؟ نہ بلائیں نا آپ ان کو، جب خلوت صحیحہ ہو جائے گی پھر بلا لیں گے۔ اگلے دن نکاح کے کس نے کہا کہ ہاں بالکل سے بجا فرما رہے ہیں، 15-20 دن کے بعد آپ ولیمہ رکھ لیں، 2-3 مہینے کے بعد ولیمہ رکھ لیں، یا اس طرح کریں ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد بچہ جب ہو جائے تو ساتھ میں عقیقہ بھی کر لیں اور ولیمہ بھی رکھ لیں۔ ولیمہ فرض نہیں ہے، بتا دیا میں نے۔
کیا قیامت آئی ہوئی ہے ہمارے ہاں رسموں کی. ہاں. میں تو رسموں کے بہت خلاف ہوں. یقین جانیے آپ رسمیں خالی ختم بلکہ کر اظہار دیں. تفنن بچے کا نام ہی ولیمہ رکھ جی اس کا نام بھی ولیمہ رکھ لیجیے تاکہ سند رہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ ساری رسمیں ہی نکاح کے لیے رکاوٹ ہیں. یقین جانیے آج رسمیں آپ نکال دیں اور جیسے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب، دو امت کے سب سے بڑے بندوں کا نکاح مجمع کے بیچ میں رسول نے کیا ہے. سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ امیر المومنین کے پاس کیا تھا اور آپ دیکھیے کہ سیدہ خاتون جنت کیا لے کر گئی ہیں. سبحان ہم مقام چاہتے ہیں ان کے پیروکاروں کا اور ان کی پیروی کیوں نہیں کر رہے ہیں. اللہ. مجھے یہ سوال میرے اندر جنم بھائی یہ آپ نے کمال جملہ کہا. ہم کب پیروی کریں گے؟ کیا نمازوں میں پیروی کرنے کا حکم ہے ہمیں؟ صرف ان کے تقوی میں پیروی کرنے کا حکم ہے یا ان کے تقوی پر رونے کا اور اس پہ داد دینے کا ہے؟ نہیں، ہمیں جو کیا ہے انہوں نے وہ کر کے دکھانے کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے یہ بتا دیں در حقیقت سیکس ہے کیا؟ چونکہ سیکس ایجوکیشن پر ہم نے بات شروع کر دی. جی اس پھر ہم نے سواگرات پر بھی بات کرنی ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب نہیں ایکچولی میرا سوال کاشف بھائی میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں جی فرمائیے. عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں نوجوان سیکس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی صرف مباشرت کرنا یا دو جسموں کا باہم مل جانا سیکس ہے، جبکہ میرے نزدیک اگر میں اپنی ذاتی بات کروں یا ذاتی رائے پیش کروں، چونکہ میں کرتا تو نہیں ہوں چونکہ آپ ماشاءاللہ علمی شخصیت براجمان ہیں، لیکن میں ایک عرض بھی کر رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں گا میری تصحیح فرمائیے گا. ضروری نہیں کہ آپ سیکس صرف اس کو بولیں کہ آپ دو جسم کو ملا رہے ہیں یا دو جسم باہم مل رہے ہیں. نظروں کا مل جانا، رائے کا مل جانا، دل کا مل جانا، دو دلوں کا مل جانا، یہ بھی تو سیکس ہے. یہ ساری فلسفیانہ باتیں ہیں. رسوئی میں جا کر اس کا ہاتھ بٹا لیں. میری بات دیکھیے، یہ ساری یہ نہیں کہ آپ جسم میں ملا لیں. میری بات سنیے، یہ ساری فلسفیانہ باتیں ہیں. فلسفے نے کبھی کسی کو لذت نہیں دی ہے. اگر یہی باتیں ہیں کہ آپ نظریں ملائیں سب کچھ کریں تو آپ نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نظریں ملاتے رہا کریں. پہلی شب کی بات کر رہا ہوں کاشف بھائی، جو گھبرا رہی ہے وہ کوئی گھبرا رہا. اب یہ معاشرہ بدل چکا ہے. آپ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں اور پرانے زمانے میں یہ ساری کوئی باتیں ہوتی ہوں گی. اب تو آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں جی رہے ہیں، ایک کلک پر سب کچھ ہے. اور ہماری بیٹیاں بیٹے ہماری بہنیں سب مائیں بوڑھے جوان سب اس کی زد میں آ گئے ہیں. اب ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں بتانے کی پوچھنے کی رہ نہیں گئی ہیں. اب یہ نظریں ملانا یہ سب یہ کچھ نہیں ہے. ہماری سوسائٹی پہلے سے ہی اچھی تھی. ہم مسلمان تھے، ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ولنگلی ہی سارا کچھ کرنے کا حکم دیا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت اور مرد جب ایک دوسرے سے ہم ذہن ہو جائیں تو وہ اپنی معاملات کو خود طے کریں گے. ہم باہر بیٹھ کر طے نہیں کر سکتے ہیں. ہم یہاں پر بیٹھ کر اب یہ اس مسئلے میں اس قدر موٹیویشنل سپیکرز بھی آ گئے ہیں اور پوسٹیں اس قسم کی آتی ہیں کہ جہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیوی کو شوہر کے لیے طوائف کی مانند سجنا سنورنا چاہیے. یہ جملہ جب کہا گیا، ایک باعفت میری بیٹی ماں بہن کو میں یہ کہوں تم طوائف بن کر اپنے شوہر سے ملنا، یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہم جو چیز معمولی تھی اس کو اتنا بڑھا کیوں رہے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں سیکس مسئلہ نہیں ہے. سیکس مسئلہ ہم نے جب بنایا جب ہم نے نکاح مشکل کر لیا. آپ آسان کر لیں. اس کے علاوہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، سیکس کے سوا. ٹھیک ہے، تو اس میں اور بھی بڑے غم ہیں. آپ کا معاشی لیول گر رہا ہے، 6 ارب ڈالر کے آپ مقروض ہیں اور آپ کی حالت انتہائی پتلی ہو رہی ہے. بجلی کے بل آپ کے خطرناک طور پر آ رہے ہیں. شادی پہ اتنی بجلی خرچ کر دیتے ہیں آپ، جو ایک بلب سے بھی شادی ہو سکتی ہے وہ آپ شادی پہ وہ تو اندر جل رہے ہیں نا، جل رہے. تو سب تباہیاں اتر رہی ہیں. تو معاشرے کے اندر آپ یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں تو یہ ان کی افراتفری کو دیکھ کر ہم افراتفری کا شکار ہیں. بالکل صحیح. کاشف بھائی یہ بھی بتائیے مجھ کو کہ ہمارے اسکولز میں یہ چونکہ میں ابھی جو جج کر رہا ہوں وہ تو یہی ہے کہ آپ تو باقاعدہ ہیں ہی اس کے خلاف کہ اس پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے، نہیں سیکس ایجوکیشن. لیکن میں سوال جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دفاعی طور پر میں جی میں بالکل ناظرین بھی سمجھ رہے ہیں، ہمارے اسکولز میں باقاعدہ سیکس ایجوکیشن بچوں کو دینی چاہیے
یا والد کو اپنے بیٹوں کو اور والدہ کو اپنے بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے سیکس ایجوکیشن دینے چاہیے؟ کیا دیکھیے سمجھتے اس میں ایک بڑا اچھا کردار ہوتا تھا ہمارے اساتذہ کا. تو ہمارے جو بڑے ہوتے تھے اس کے لیے باقاعدہ طور پر وہ والدین یا مائیں نہیں سمجھاتی تھی، بلکہ چچا، تایا، آپ کی چچیاں، آپ کے بڑے بزرگ، آپ کے ماموں، آپ کے بڑے کزن، وہ آپ کو ایسی باتیں جو ہے تھوڑی بہت سمجھا دیتے تھے. تو یہ اتنا مسئلہ، یہ کوئی اتنی بڑی کمپلیکیٹڈ کوئی سائنس نہیں ہے میاں بیوی کا ملنا کہ جو سمجھ نہ آ رہا ہو. یہ کوئی بہت سارے engineering- کیسز ہیں. نہیں، وہ کیسز اس میں نہیں. کہ میری بات سنیے، جو کیسز آتے ہیں نا ان کیسز کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں. تو ایکسیپشنل کیسز میں مجھے نہیں لگتا اب سوسائٹی کے اندر اس قدر بھولا پن رہ گیا ہو. اور کاشف بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ہمارا تجربہ اس فیلڈ میں ٹھیک رہا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی سب کا ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ڈاکٹرز جو ہیں میڈیکلی یہ بتاتے ہیں کہ بھائی وہ باہم رضامندی نہیں ہو سکی، معاملہ ٹھیک نہیں ہو ایک رہے، منٹ رک جائیے. تو سیکس ایجوکیشن اس کا مطلب دینی چاہیے. نہیں باہم میں رضامندی، اگر آپ کی ایک منٹ اجازت ہو، میں اس میں دیکھیں. اب آپ کو میں ایک چھوٹی بات کہتا ہوں، باہم رضامندی کی ابھی آپ نے بات کی، بڑی قیمتی بات ہے اور آپ نے مجھے سوال اٹھایا ہے، میں بڑا اس پہ خوش ہوا ہوں. باہم رضامندی اس چیز کی اگر نہیں ہے تو وہ طلاق ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، جہاں باہم رضامند نہیں ہے، شریعت اس کو کہتی ہے کہ باہم رضامندی کے لیے نکاح سے پہلے سوچ لیں. یعنی اگلی ہی رات طلاق دے دی جائے. نہیں، آپ یہ میرے مت- سوال کو سمجھیے، میں دیکھیں ایک منٹ بہت رک جائیں. نازک صورتحال تک میں ایک لے آیا ہوں آپ کو. ایک منٹ، آپ رشتہ طے ہی تب کرتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کو اچھا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات ہے کہ آپ تعلقات قائم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں میاں بیوی، جسے آپ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ریپ، ہاں آپ اسے صادق ہے نا، جی میریچل ریپ جو آپ اس میں بالکل صحیح. آپ اس کی بات جذبات کا قتل ہو رہا ہے نا بھائی. ایک منٹ. ہاں. تو وہ پھر جو دوسرے کے جذبات کا قتل ہو رہا ہے وہ اس کا حل بتانا چاہیے. میں وہی عرض کرنے والا تو ہوں، وہ دوسرا جو ہے ایک اور شادی کر لے. میں وہی عرض کرنے والا ہوں. میں سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر آپ ذرا اپنے جذبات سے آگاہ کیجیے گا. اور ظاہر ہے کہ صرف جو عورت کے جذبات قتل ہوتے ہیں. نہیں، میں عورت کے حق میں بات نہیں کر رہا، میں اس وقت مرد و زن کی بات کر رہا ہوں جو مسائل ہیں ہمارے. میں یہی چاہتا ہوں کہ بات کو کھل جائے. جی آپ کھول رہے میں نے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے سر میں کہی کھول کہ رہا ہوں. بات کھلے کہ کیا جذبات دونوں کے ہوتے ہیں یا صرف ایک کے ہی ہوتے ہیں. سر میں کھول رہا ہوں. جی میں بات کو کھول رہا ہوں. اب ہمارے ہاں جو دین ہم کو بتاتے، اسلام ہم کو بتاتے کہ آپ اگر کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ ایک نظر تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا. نہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتے. نہیں حرام ہے بھائی، یہ حدیث کا ترجمہ غلط کیا. اچھا ٹھیک ہے، ایک نظر بھی نہیں ہے. اب تو پکڑ گئے نا، اب تو یہاں مزید پکڑ گئے، پکڑ لیں آپ مزید پکڑ لیں. میں پکڑے گئے. ہزار دام سے نکلا ہوں میں ایک جنبش میں، کوئی آئے ذرا کرے شکار مجھے. پکڑے گئے، بتا رہا ہوں آپ کو. میں آپ سے یہ کہتا ہوں، دیکھیے یہ ایک حدیث ہم مجھے کلیئر کر لینے دیں. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اچانک سے آپ کی نظر پڑی اور آپ نے پھیر لی. پہلی نظر جان بوجھ کر ڈالنا اور ٹکٹکی باندھ لینا، یہ شریعت میں اسلام کو بڑا سخت کر کے پیش کر رہے ہیں آپ. نہیں بالکل اتنا نرم ہے اسلام. دوسری طرف آپ بول رہے کہ اسی رات میں سب کچھ کر لو. اسلام کہتا ہے کہ دیکھیے یہ جس بہو بیٹی پر جب وہ ایک نوجوان نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے، تو رسول اللہ نے کہا وہ زنا کے لیے تمہاری ماں بہن بیٹی بھی کسی وقت میں کسی اور کے قابو میں آ سکتی ہے. تو نگاہ کے لیے ہماری بہن ماں بیٹی، اسلام کا سیکس کا سسٹم دو چیزوں پر چل رہا ہے، غیرت اور حیا پر. اگر اسلامی معاشرے سے غیرت اور حیا دونوں نکال دیں گے نا آپ، تو پھر یہ مسائل جنم لیں گے. ٹھیک ہے، صحیح. ہمارے ہاں مطلب ضرورت کیا ہے جی؟ نہیں آپ حدیث کو کلیئر کر دینا تاکہ میں سوال. اس لیے میں نے کلیئر کر دیا ٹھیک ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. آپ کو اپنی نگاہوں کو بچانا ہے، کہیں آپ پر وہ نگاہ بعد میں قیامت بن کر نہ گزر جائے اور پھر فریفتہ ہوتا ہے جب آدمی ایک پر پھر عمر بھر اسی ڈپریشن میں زندگی. یعنی اگر غلطی سے پڑ گئی بس سڈنلی تو اس آدمی کو چاہیے نظر پھیر لے. اچھا پھر وہ گیا کیا کرنے ہیں؟ ساتھ لینے کیا گیا؟ کہاں؟ جب رشتہ دیکھنے گیا اچانک نظر ڈالنے گیا؟ نہیں یہ نہیں ایک منٹ، ایک سوال ہے ویسے. ایک منٹ رک جائیں. وہ جو ہمارے ہاں شریعت میں ساتھ رشتہ دیکھنے کے لیے جانے کا کہا گیا یہ کہیں نہیں ہے. ساتھ جائے بھی نہ؟ نہیں وہ کیا نہیں، ساتھ تو جائے، کرنے کا جا رہا ہے دیکھنے اچانک کو.
جس کے ساتھ زندگی گزارنی اچانک. اس کو کس نے کہا کہ وہ اچانک لوگوں کی بیٹیوں کو تارتا پھر اور جا کر کہے مجھے پسند نہیں ہے؟ آپ حدیثی بتا رہے گاجر ہیں. مولی ہے، آپ حدیثی بتا کسی کی بیٹی گاجر مولی ہے. تو یہی سوال ہے. میں جو حدیث بتا رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں، بازار میں جا رہا ہے کہیں اچانک نظر پڑ گئی ہے، سر محفل میں ہے تو کسی خواتین کے مجمع پہ نظر پڑ گئی ہے، بیوی دیکھنے کا عمل الگ سے ہے. وہ اب مجھے بیوی کی بات کر رہا ہوں. تو اب بازار میں تو نکلے نہیں. نہیں اب آئیے اس پر آتے ہیں. بیوی کی بات کر بیوی رہا کی بات، چلیے مجھے ابہام ہوا، آپ نے دور کیا. نہیں بالکل خلوت سیاہ کی میں بات ہو آپ کو رہی بات تھی. کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو وہ کہتے ہیں نا نکاح کرنے کے لیے کسی کے ہاں پیغام لے کر جانے کے بارے میں آپ بات جی ہاں کر جی رہے ہاں جی ہاں. ہیں کہ ایک آدمی نکاح سے پہلے اب خاتون کو دیکھنا چاہتا ہے، خاتون کو دیکھنا چاہ رہے اور اس کو زندگی نہیں گزارنی کی. ہاں ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جب آپ نے شروع کیا تھا تو کہا تھا لوگوں کی بیٹیاں کیا گاجر مولی ہیں جی جی کہ ان کو دیکھا جائے. ابھی بھی بول رہا ہوں. ہاں تو یہ وہ جو گاجر مولی ہے جو روزانہ آپ اپنی وہ بیٹیوں دیکھا کو گیا. غیر آدمیوں کے سامنے بٹھائیں کہیں ایک نظر دیکھ لو سر یہ تمہیں پسند ہے یا نہیں پسند. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہترین گفتگو آپ کر رہے ہیں. میں اس کیس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ گئے، آپ نے دیکھا، پسند آ گیا، دوبارہ آپ نے رشتہ بھجوا دیا، نکاح کا اعلان کر دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا تو ہوں، اگر آپ نہیں کریں پھر گاجر مولی ہے نا. نہیں ایک منٹ ٹھہرے نا، ایک منٹ ٹھہرے، آپ کو پسند نہیں آتی پھر گاجر مولی ایک منٹ ٹھہرے، اگر پسند نہیں آتی بلکہ کھیرا بھی. آپ جا کر کہہ دیتے ہیں کہ مجھے یہ لڑکی پسند نہیں ہے، ہاں. مجھے ان کی کوئی سید زادی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہے، تو ایک سید زادہ ہی جاتا ہے خاتون جنت کی بیٹی کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے کہ تو مجھے پسند نہیں. ایک اور خاتون جنت کی سید زادی بیٹی پھر وہ اس کو دیکھنے جاتا ہے، وہ بھی پسند نہیں آتی. انسان کی پسند ٹھیک ہے. ہے لیکن آپ جذبات سے کام لے رہے ہیں، پھر میں لیتا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ جذبات کا نام دین نہیں ایک ہے. منٹ ٹھہریے، میں آپ سے کہتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں یہ گرانا سب سے اوپر ہے بھائی. کوئی شک نہیں ہے، مثال اوپر کے گرانے کی دوں گا کہ یہ نچلے گرانے کی گرے کوئی ہوئے شک ہی آدمی کی نہیں دوں ہے، گا. کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیں نا میں کسی مہترانی کی تو نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. تو وہ جاتا ہے باعزت خاندان کو جا کر وہ لڑکی ریجیکٹ کرتا جا رہا ہے. اسلام میں یہ طریقہ نہیں. اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پتہ لگتا ہے کسی خاتون کے بارے میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی شہرت سنی آپ نے، خواتین جائیں گی وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ لیں گی. نہیں شہرت کیسے سنی؟ وہ کیا مطلب کسی کوٹھے میں بیٹھی؟ میں ایک بار بتاتا ہوں، شہرت دیکھیں ہر خاندان کی ایک خاص شہرت ہوتی ہے. ہماری خاندانی شہرت، وہی خاندانی. آپ نے دیکھا کہ ایک شریف خاندان میں میرے لیے ایک رشتہ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ وہ کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر آپ کو پیغام مل جاتا ہے کہ آپ میں سے کوئی اس طرح کا تمنا رکھتا ہے تو وہ جاتا ہے، وہ تو اپنے ساتھ خواتین کو لے کر جاتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں پہلے ہوتا تھا. صحیح ہے. اب یہ دیکھیے ہماری سوسائٹی میں جو بن دیکھے رشتے ہمارے بزرگوں کے ہوئے وہ تو تھے انتہائی مضبوط، کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو برسوں تعلقات اور فونوں پر باتیں ہوتی وہ جاتے ہیں ٹوٹ. بالکل صحیح. اب دیکھنے کا فائدہ کیا ہوا اور بات کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بالکل صحیح. لیکن یہاں میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر دیکھ لیا جائے، نظر پڑ جائے، تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، برائی تو کیوں نہیں؟ جا رہا ہے وہ دیکھنے؟ تاکہ زندگی انکار کی غرض سے نہیں جا رہا، یہ میں کلیئر کر دوں. اچھا نکاح کی غرض سے جا رہا ہے. ہاں اس کو پتہ لگ گیا کہ لڑکی اچھی ہے، لڑکی اچھی ہے، بس میں دیکھ لوں ذرا، دیکھ لوں ذرا، تو کوئی برائی تو نہیں ہے، تو اس قباحت. کے لیے کہا گیا ہے کہ باقاعدہ بٹھا کر سامنے نہ دیکھے. اب بس نظر پڑ جائے. شریعت نے نہیں ایسا نہیں. شریعت آج کا دور ہے، چائے لے کر آئے تو اس میں نہیں. دیکھیں میں اس میں بتاتا ہوں کیوں ہم چائے منگوائیں. بیٹیاں کیا اس کام کے لیے ہوتی ہیں کہ لوگوں کو چائے پیش کرتی پھریں؟ ہاں صحیح ہے. نہ کریں، خود لے کر چلا جائے اس کے لیے. نہیں خود کیوں لے کر جائے؟ آپ کچھ بھی نہیں کرنے دے رہے، آپ ہم کماروں کو تڑپا رہے. بھائی کیا کروں میں آپ کو، میں اس میں بتاتا ہوں. اس کا ایک اصول ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ کہا کہ تم خواتین کو اگر جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو نا تو پردے کی اوٹ سے اسے دیکھ لو کہ اسے معلوم نہ ہو کہ مجھے دیکھا ہے. دیکھیے جس کو معلوم پڑ جاتا ہے نا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے وہ پھر اس کے لیے وہ بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے. خدا کی قسم آج کی عورت چاہتی ہے کہ مجھ کو کوئی دیکھا ہے. وہ عورت نہیں ہے، اسے کچھ اور کہہ دیں. عورت حیا والی ہوتی ہے، الحیاء لا یاتی الا بخیر. عورت ہوتی سیدہ خاتون جنت، عورت ہوتی امہات المومنین، عورت ہوتی صحابیات، عورت ہوتی ہے چھوئی موئی. عورت کسی غیر مرد کی نگاہوں کے اپنے وجود پر ٹکرانے کے کو بھی ایک سینسر کے ذریعے سے فیل کرتی تو وہ اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے. بالکل صحیح ہے. اب یہ تو گفتگو آپ نے کی بہترین. جو ایسی ہے کہ وہ کہتی کہ مجھے تو دکھانا ہے، دکھانا نہیں کہ مجھ کو دیکھ لے، یہ بھی دیکھ لے، ہاں تاکہ میں بھی دیکھ لوں، میں بھی دیکھ لوں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ویسے تو پھر کیا کاشف بھائی اس سے دیکھنے سے کیا ہوگا؟ زندگی اچھی ہو جائے گی نا. نظر پڑ تو جنہوں نے نہیں دیکھا تھا ان کی کیسے زندگی اچھی ہو گئی؟ سر آپ کوئی مثال تو دے رہے ہیں. رسول اللہ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا،
وہ حبشہ میں تھی, ان کا نکاح رسول اللہ سے ہو گیا. صحیح ہے. ان کے بڑوں کو تو دیکھا تھا, حضرت ابو سفیان. تو بالکل سب کو دیکھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, عورت تو نہیں دیکھی. سر وجوہات بھی تو دیکھے نا شادی نہیں وجوہات نہیں تھی, نہ ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کسی وجوہات کو مد نظر رکھ کر شادیاں نہیں کی. تو کس لیے کی؟ بھائی وہ تو بہت بات ہے, کوئی وقت آئے گا خطرناک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وجوہات کی وجہ سے نہیں, اس کا مطلب نہیں ایسا نہیں. وجوہات تو پھر بھائی اور بھی بہت سی خواتین, یہی تو الزام ہے کہ جسمانی لذت کفار کو یہی تو پتہ نہیں چلا, کفار کا دماغ بند تھا, اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی بند ہو گیا. اللہ کے نبی کے تو رتبے اتنے بلند ہیں, کبھی موقع الگ سے پوڈ کاسٹ کیجئے تو میں آپ کو اس پہ ایک ایک نکاح پہ بتاؤں گا تو آپ اشش کر اٹھیں گے. بالکل صحیح ہے, لیکن ابھی آپ کہیں گے کہ یہ نکاح تو رسول کے ایسے برحق ہیں کہ کفار کے سامنے بھی بیان کروں گا نا تو وہ کلمہ شریف پڑھ لیں گے. بالکل صحیح ہے, اور ہمیں پڑھانا آتا ہے. اور جو کفار نہیں مانتے تھے وہ اس دور میں بھی نہیں مانتے تھے. بالکل صحیح, وہ تو اس وقت سامنے محاسن دیکھ کر نہیں مانے, اخلاق اور کردار دیکھ کر نبی کا نہیں مانے. ضدی اور ہٹ دھرم کو چھوڑیں, کوئی ایسا معقول کفار میں سے ہوگا تو وہ کفار نہیں رہ جائے گا, وہ مومن ہو جائے گا. ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح. کیونکہ کاش بھائی ہم سیکس ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں, آئیے سمیٹنا ٹاپک پر. آپ کی اجازت ہو, کیونکہ نوجوان بہت سنتے ہیں جی محمد علی مرزا صاحب کو, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت ان کا میں رکھے. بیچ میں ذرا علی بھائی جو ہیں وہ دین کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے کام کو قبول و منظور فرمائے, سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں کرے. اور آپ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے سامنے میں ان کا نام لیتا ہوں تو آپ دعائیں دیتے ہیں. نہیں دیکھیں, میں تو جس عالم دین کے پاس گیا ہوں ان کا نام تو بھڑک اٹھتے ہیں. میں سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے ذرا ان کا لوگوں کو اپنے ناظرین کرام, سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا کی رائے کیا ہے اور دین اور اسلام کے حوالے سے وہ کیا حوالہ جات کے ساتھ بات کرتے ہیں. کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے, سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں, لیکن ذرا ان سے پوچھیں کہ صحابہ کرام کی 14 15 سال کی عمر میں شادیاں ہوئی ہیں. ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے؟ ہم لوگ تو نہیں تھے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا اور مجھے یہ سارے معاملات نہیں پتا تھے. صرف اتنا پتا تھا کہ یعنی کہ یہ بالغ ہو گیا بندہ اور نماز پڑھنی ہے, مرد و عورت کا کیا ریلیشن شپ ہے, یہ مطلب سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کچھ بھی مجھے نہیں پتا تھا. جبکہ آج کل تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, اس وقت یوٹیوب نہیں تھی نا, ایجوکیشن نہیں تھی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو, یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں. ہوتا کیا ہے, یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے اچانک ہی اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے, وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. ٹھیک ہے, تو 10 سال کے بعد بچوں کے بیگ کے اندر آپ یعنی وہ 7 رومال یا اس طریقے سے, اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے, پیڈز آ گئے, ایجوکیٹ کریں بچوں کو. اور بچیوں کو 10 سال کی, کوئی بچیاں تو میچور ہو جاتی ہیں, اور ان کے پیڈز, ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے بھیجیں, یعنی اسکول میں جب جائیں, اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے, بات سمجھدار مسیں تو ایجوکیٹ کر دیتی ہیں, لیکن ماں باپ جو ہے وہ بیچاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. آپ ذرا اپنی یعنی جو شادی شدہ اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا تو کتنا تماشا لگا تھا, اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی بجائے یار آپ ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو. اور لڑکے بھی اسی طریقے سے, لڑکے اگر 12 سال کے ہو گئے ہیں تو ان کو سیکس کے معاملے میں اس حوالے سے ضرور ایجوکیٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو وہ والی ایجوکیشن دیں جو مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دی جاتی ہے پریکٹیکلی. ٹھیک ہے, میں کوڈ ورڈز میں بات کرتا ہوں. آپ وہ والی ایجوکیشن دیں, کم از کم ان کو پتا ہو کہ یہ یعنی نائٹ فال کوئی چیز ہے, غسل فرض ہوتا ہے, یہ والی ایجوکیشن تو ماں باپ کا کام ہے. اور پھر زیر ناف بال صاف کرنے یا بغلوں کے بال کے بارے میں بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا, اور پھر بیچارے جن کو بالکل ایجوکیشن نہیں ہے وہ پھر ایسے بلیڈ بھی استعمال کرتے ہیں, زخمی کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, بچیوں کو تو عموماً تھوڑا بہت مائیں سمجھا دیتی ہیں کریم کا یوز, یا جو جوان بچے ہیں ان کو تو نہیں کوئی بتاتا کہ اس طرح کے خاص ریزر ملتے ہیں اور آپ نے اس طرح کرنے ہیں. وہ بیچارے پھر جو ہے نا وہ اس طرح کی پرابلمز میں رہتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی سٹوری ہے بلوغت کی. تو سر جو آپ لوگ, اب آپ کی اولاد ہے تو جو کچھ آپ کے ساتھ تماشے ہوئے ہیں نا, اب آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو وہ ریپیٹ نہ کریں, آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں, فوراً ایجوکیٹ کر دیں. تو میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی, تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ, کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی, تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا, آج اس کے ساتھ ہو گیا. تو وہ بچی پھر پورے دن روتی رہتی ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. تو اس طرح بچوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے. سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے, آپ نہیں دیں گے تو وہ یوٹیوب سے سیکھیں گے, پھر وہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے,
تو آپ پہلے ٹرنز دا ٹیبل اوور کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں اور اس کو ایز اے نیچرل پروسیس بتائیں کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اور عرب کے لوگ سر ایجوکیٹ تھے, وہ بکریاں پالتے تھے, بکریوں کے بچے پیدا ہوتے تھے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کیا بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ان کو بچپن میں ایجوکیٹ ہوتے تھے. اور تبھی تو یار 13 14 سال کے جو شادی شدہ ہوتے تھے یار, وہ 18 20 سال کی ان میں 3 4 بچے ان کے ہوئے ہوتے تھے. ہمارے 20 سال کے ٹگے ہی ہوتے ہیں, پتہ ہی کو نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ ایجوکیشن تھی, تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دیتے؟ دینی چاہیے. یہ سینسٹیو ایشو ہے, میں نے آج ضمناً بات ہوئی تو میں نے کر دی. اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں ہم یہ ساری چیزیں کوڈ ورڈز میں اتنے طریقے سے کہ بس وہ ایک مہذب انداز میں پہنچے. باقی تو انہوں نے سیکھی جانا, لیکن جب سر وہ خود سیکھیں گے نا سر, پھر آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تو وہ سمجھیں گے شاید ہم نے کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے. ٹھیک ہے, اس کی بجائے آپ اس کو نارمل چیز کے طور پہ پریزنٹ کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو یہ کرنا ضروری ہے. یہ اس لیے میں سکولز کہہ لیں یا کالجز میں سیکس کی جو ایجوکیشن ہے اتنے کنٹرول دائرے میں اس کا بڑا سختی سے حامی ہوں, اس سے پہلے کہ بیڑا غرق ہو جائے. جی کلپ آپ نے ملاحظہ کیا. جی میں اب کاشف بھائی آپ کی خدمت میں بھی سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے سوال رکھ رہا ہوں, اور یہ سوال جو بار بار گول کیے جا رہے ہیں, شاید آپ کر رہے ہیں یا مجھ کو یہ فیل ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس میں گول نہیں کرتا ہوں. آپ ٹو دی پوائنٹ جو مجھ سے میں آپ سے بات اس بارے میں کرنا چاہوں گا. سوال لے لیجئے کہ آپ یہ کہتے ہیں, جی ارشاد, آپ یہ بتاتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نظر پہلے دیکھیے نا, وہ عورت نہیں ہے جو جان بوجھ کر سامنے آ رہی ہے, آپ یہ بتا رہے ہیں. اب اسی رات جو شب عروسی ہے, جب مباشرت کرنی ہے, ٹھیک ہے جی, اب اگر باہمی رضامندی نہیں ہو رہی یا چاہا یہ جائے کہ پہلے ایک دوسرے کو جان لیں, ایک دوسرے کو سمجھ لیں, پھر ہم مباشرت کر لیں, پھر ذرا جن سے تعلق قائم کر لیں, اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. میں اب اس سے پوچھنا, یہ جان لیں اور سمجھ لیں, اس کو ڈیفائن کر دیں, مطلب کیا جان لیں اور کیا سمجھ لیں؟ ایک دوسرے کے خسائل, وہ ایک دوسرے کی عادات, طور طریقے, وہ کتنے دن لگے, ذرا پیار محبت سے ذرا فیلنگز کو سمجھ لیں. نہیں, وہ 2 4 5 7 دن 10 دن لگ بھی جائیں تو کوئی قباحت نہیں ہے. آپ اسی خسائل کیا ہیں, آپ اسی رات بس سیکس کو تو لے لیں. ایک منٹ میری بات سنیں نا, خسائل کیا ہیں؟ اس کی عادات, طور طریقے. مطلب عادات تو کھلتی نہیں برسوں. نہیں, جو کھولنے والے ہوتے ہیں وہ کھول دیتے ہیں اسی رات, عادات کو سمجھ لیتے ہیں, چیزیں ساری جان لیتے ہیں. آپ کو میں اب بتاتا ہوں اس بارے میں. دیکھیں یہ ساری فلسفیانہ باتیں. کاشف بھائی دیکھیں, جب آپ بات کریں تو وہ دین اور اسلام ہے, جب میں کوئی رائے دوں تو وہ تو آپ دین کے ماہر نہیں, اس لیے میں کہتا ہوں سر میں ماہر تو ہونے آیا ہوں. میں ماہر ہوں تو میں تو دینی کہوں گا, ماہر تو ہونے آیا ہوں. تو میرا اور آپ کے درمیان فرق تو ہے سر, میں کمپیریزن نہیں کر رہا, لیکن میں ماہر ہونے آیا ہوں. آپ کے پاس کیوں آیا میں؟ ہاں, اسی مجھ کو میں سیکھوں. ہاں, تو میں اب آپ کو سکھا رہا ہوں, آپ سیکھنے کے عمل سے گزرنا نہیں چاہ رہے ہیں. میں سر گزر رہا ہوں. اچھا, اب میں نکاح کروں پھر سیکھوں گا. دیکھیں میں آپ اس میں ایک بار میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں, میرا یہ سوال ہے کہ اسی رات اگر سیکس نہ بھی کیا جائے کوئی قباحت نہیں, ایک دوسرے کو سمجھنے جان لیں, کوئی قباحت تو نہیں. بہترین کہا آپ نے, بہترین گفتگو. اب میں بات کروں گا جو ہمارے ہاں ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے, اور جو لفظ ہمارے ہاں برصغیر میں خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے, سہاگ رات. سہاگ رات پر میں نے بات کرنی ہے, اور اس پورے پوڈ کاسٹ کا تھمبنیل بھی یہی ہے, سہاگ رات. مجھے اب یہ بتائیے کاشف بھائی کہ یہ جو سہاگ رات ہے, جیسے ہی عورت یعنی دلہن کمرے میں چلی جاتی ہے, کچھ دیر کے بعد دلہا میاں کمرے میں چلے جاتے ہیں. ود ان منٹس دروازے پہ دستک ہوتی ہے, اور جو ساس صاحبہ ہیں, ساس تو دلہن کی ہوئی نا, لیکن جو امی جان ہیں وہ ایک سفید تولیہ لے کر آتی ہیں. میں انتہائی کھول کر گفتگو کر رہا ہوں آج, اور وہ اپنے دلہا میاں یعنی بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹا, اگر یہ سفیدی سرخی میں نہ بدلی تو طلاق دے دیجیے. وہر عورت کی اے دشمن عورت. حیرانگی ہے یہاں عورت کی ذات پر بھی کہ عورت ہی عورت کا گلا دبا رہی, عورت ہی عورت کی دشمن بنی ہوئی. اور اگر یہ سفیدی سرخی میں نہ بدلی, اس کا مطلب اس کی پاکیزگی پر شک ہے, نیک ہونے پر شک ہے, اس کی عفت پر انگلی اٹھائی جائے, اور تم اس کو طلاق دے دینا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے, اور سہاگرات قائم کرنے کے بعد, جبکہ معلوم ہے کہ اب یہ میری بیوی ہے, اس کے باوجود بھی طلاق دے دی جاتی ہے. اور اتنا پریشر اس لڑکے پر بھی گھر والوں کا کہ بھئی دیکھو ہمارا بڑا خاندان ہے, اگر یہ عورت پاکیزہ نہ نکلی, اگر یہ عزت دار نہ نکلی تو اس کو سویرے ہی اس کے گھر بھیج دینا. لیکن
पहले चेक कर लीजिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? कुरान मजीद ये कहता है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। जी, लिबास का काम होता है कि एक दूसरे को ढांपना, एक दूसरे के अयूब को ढांपना। सुभान अल्लाह, बेहतरीन। उसमें कोई भी आदमी दखल नहीं दे सकता, न माँ, न बाप, न बहन, न भाई, न औलाद, न बच्चे, न आपके रिश्तेदार, न आपके पीर व मुर्शद। जी, आपको तो ढांपना है। तो कुरान मजीद की इस आयत के तहत सोसाइटी में अगर कुछ इस तरह की रसूमात या इस तरह की बातें या तवहमात या इस तरह के अफ़आल पैदा हो रहे हैं और वो अपने कल्चर के मुताबिक इस तरह की बातें और जहालत की बिना पर करते हैं, तो कुरान मजीद से टकरा रहे हैं। कुरान से टकराने की एक ही सज़ा है, फिर वो दुनिया और आखिरत में रुसवाई है। बिल्कुल सही है। कुरान मजीद तो मियाँ बीवी को लिबास कहता है। लिबास आपकी शान होता है, आपकी ज़ेब ज़ीनत होता है, गर्मी और सर्दी से बचाता है, और आपके बदन पर कुछ अगर अयूब और दाग हैं तो उनको छुपा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शौहर बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का लिबास है। कोई शक नहीं है। तो जब मियाँ बीवी की बात कोई लड़का अपनी माँ से करता है या कोई लड़की जा कर के अपने वालिदैन से करती है, तो वो उसको ढांपती नहीं है। इस्लाम में हया सारा कुछ है। काशिफ भाई ये भी बता दें कि अल हयाओ ला याती इल्ला बिखैर। जब तक माशरे के अंदर हया रहेगी तो खैर आती रहेगी। आप इस हया के लिबास और पर्दे को फाड़ देंगे, उसके नतीजे में आप ऐसे ऐसे ज़हनी अमराज और ऐसे झगड़ों को सामने लेकर आएंगे कि मुआशरा अभी जो फसाद फिल अर्ज़ का कि जो अमाजगा बना हुआ है वो फिर आपके सामने है। बिल्कुल ठीक। आपने कुरान की आयत से टकराए, उसके मुकाबले में एक नया किरदार और बिहेवियर को जन्म दिया और इससे इगमाज बरता, इससे चश्मपोशी की, इससे मुंह फेरा। अब आपके नताइज बुरे निकलेंगे। बिल्कुल सही है। कुरान मजीद से इनसे कहिए ना टकराएं। बिल्कुल सही। मेरे ज़रिए से पैगाम दे दें कि अल्लाह के दीन के साथ ना टकराएं। आप खुदा ने जिनको लिबास तय कर दिया है, इस लिबास को कोई भी औरत अपने जो उसके अपने भाई की बहन है या बहन की बहन है वो ना, ऐसा बिल्कुल ना सही। करें। आप निकाह के बाद इनके अब कुछ भी नहीं लगते, सुभान अल्लाह। मुझे काशिफ भाई ये भी बता दें, बेहतरीन पैगाम जा रहा यही है, एक दूसरे के लगते हैं जो कुछ लगते हैं। बेहतरीन पैगाम जा रहा है, बेहतरीन पैगाम। मुझे ये बता दें कि अगर अगर इफ ऐसे केसेस हैं, अगर उसी रात, चूंकि मर्दों की तरबियत ऐसी हो रही है ना भाई, बेटों की तरबियत ऐसी हो रही है कि भाई अगर वो सफेदी सुर्खी में ना बदली जो तुमको हमने तौलिया दे दिया है तो तुम तलाक दे दीजिए, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या औरत को बदकिरदार समझा जाएगा? ये जरा बता दें। क्योंकि मेडिकली अगर मैं इस पे बात करूं तो देखिए, साइकिलिंग करते हुए या वर्जिश करते हुए आजकल बच्चों का हाइमन ब्रेक हो जाता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाइमन ब्रेक हो जाता है वर्जिश करते हुए, चलते फिरते, क्योंकि बड़ी नाजुक सी झिल्ली है, इसके बावजूद भी शरीयत औरत को इस्लामिया ये बदकिरदार समझा कहती जाएगा। है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह दूसरा किया, वो बेवा थीं। रसूलुल्लाह ने सिवाय सईदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बाकी सब बेवा औरतों से शादियां की। अरे सुभान अल्लाह, क्या पर्दे में गुफ्तगू की भाई, सुभान अल्लाह, सुभान आपको इसमें हजारों नमूने मिल जाएंगे नबी अलैहिस्सलाम सुभान की अल्लाह, ज़ाती आलिया सुभान में। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम आज के नौजवान क्यों नहीं इस बात को समझते हैं? आज के ख़ानदान क्यों नहीं समझते हैं? सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ने सलाम भेजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे ऐसा कोई तकाजा था ही नहीं। एक निकाह भेजा, निकाह का पैगाम नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाया, सुभान अल्लाह। बेवा का निकाह कबूल फरमाया। हाँ, वो जो नबी अलैहिस्सलाम उसके शौहर थे, वो उससे पहले भी शौहर वाली थीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप सुभान क्या अल्लाह, बातें कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर उम्मत की इस्लाह हो रही है और बेहतरीन पैगाम जा रहा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, हसना। सुभान लौट आओ अपने नबी की तरफ, वरना इसी तरह जलील और रुस्वा हो गए, वरना मगरिब के उठाए हुए सवालों के ज़रिए से जलील और रुस्वा हो गए, वरना हिंदू और सिख कल्चर के ज़रिए से तबाह बर्बाद हो जाओगे। ये इलाकाई कल्चर नहीं है,
یہ وہ کلچر ہیں جو تمہیں کافروں نے دیے ہیں، شیاطین نے دیے ہیں، ابلیس نے تیار کر کے دیے ہیں، باطل قوتوں کے تیار کرنا ہے۔ بتوں کی پوجا کرنے والوں، اپنے نبی کی طرف لوٹ آؤ، تمہارے نبی کے پاس خیر ہے، برکت ہے، محبت ہے، ٹھنڈک ہے، سکون ہے۔ جیسے جیسے نبی کو چھوڑو گے ویسے ویسے مار کھاتے چلے جاؤ گے۔ بالکل صحیح۔ جغرافیے پہ بھی مار پڑ رہی ہے، سماجیات میں مار پڑ رہی ہے، معاشرے میں مار پڑ رہی ہے، ذہن افسردہ ہو کے رہ گئے ہیں، اجتماعیت ٹوٹ کے رہ گئی، انفرادی شخص کونوں خدروں میں بیٹھ کر روتا ہے، ڈپریشن کے مریض ہو گئے، اپنے نبی کو چھوڑا تو کیا حاشر ہوا؟ آخر کو تمہارے نبی کی بھی تو زندگی تھی، وہ اس ایک پرسکون معاشرہ کیسے دے گئے ہیں؟ مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ کی بہترین جھلک نظر آ رہی ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں سوال، بس آخری 2 سوالات ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، چاہے آگے سے آؤ یا پیچھے سے، ذرا سمجھا دیجئے، کیونکہ یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیچھے سے یہ مراد کہ معاذ اللہ عمل لواطت یعنی قوم لوط والا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ ذرا آپ سمجھا دیجئے کیونکہ میں تو ماہر نہیں ہوں۔ پوری دنیا کے اندر آج تک نکاح کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ جانوروں تک نے اپنے آپ کو ایک حد تک محدود رکھا۔ انسان ان جانوروں کو دیکھ کے ہی سارا کچھ سیکھ لیتا ہے۔ گھر میں آپ نے جانور رکھے ہیں، آپ ان کو سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ جو اب تقاضے ہو رہے ہیں، یہ سارے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کافرانہ معاشروں سے سیکھ رہے ہیں، اپنے نبی سے نہیں سیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو اپنے نبی بنا لیا ہے۔ آپ جو کچھ سیکھتے ہیں وہ کفار سے سیکھ کر آ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ انہوں نے ویڈیوز بنا کر بھیجی، اس کے نتیجے میں آپ وہ سارے افعال کر گزرنا چاہتے ہیں جو افعال جو کفار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو ڈاکٹر احمد نصیر نے چھیڑا ہے، بالکل یہ معمولی مسئلہ ہے، چونکہ اس مسئلے کی طرف رغبت جلدی ہو رہی ہے اور ہر آدمی اس چیز کے بارے میں سننا چاہتا ہے کانوں کی لذت لینے کے لیے۔ تو اس وجہ سے یہ پوری سوسائٹی پر باقاعدہ طور پر مسلط کیا ہوا نظریہ ہے۔ اسلامی معاشرے میں لوگوں کی اصلاح، ان کا اللہ سے قرب اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی تھی، اتنی زیادہ ڈسکشن کہیں نہیں ہوئی۔ جب ہماری معاشرے اور ہماری حکومتیں خلافت سے ملوکیت میں بدلیں اور اس کے بعد ملوکیتوں کا دور آیا، تو تب سے پھر ہماری پوری کی پوری زندگی میں یہی موضوعات رہ گئے، جس میں کھانا پینا، کپڑے، جنسی خواہشات کا پورا کرنا ہے۔ بالکل صحیح، لیکن آپ ذرا اس کو کھول دیجئے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، چاہے آگے سے آؤ یا پیچھے سے۔ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ایسی بات ہوتی، یہ قرآن مجید اتنی لمبی آیت ہوتی تو اس کو کھول کر بیان کرتا، 2 لفظ تو اور تھے۔ یہ ایسی آیتیں ہیں، اس کو ہر آدمی سمجھتا ہے اور شریف النفس سمجھتا ہے، بالکل صحیح۔ نجیب الطرفین سمجھتا ہے۔ ہاں، غنڈہ طبیعت کا آدمی، بدماش ذہن کا آدمی اس کی تفصیل میں جاتا ہی وہ جاتا لیکن ہے۔ جو لوگ نہیں سمجھتے، نوجوان سب ذرا ان کو سمجھتے سمجھا ہیں، دیں۔ نوجوان اتنے آپ سمجھدار یقین کریں نہیں ہیں، سمجھتے۔ آپ چھوڑ دیں ان کو، ان کے حالات پر چھوڑ دیں۔ نوجوان اتنے ذہین اور انٹیلیجنٹ ہیں ہم لذت نہیں، ہم تو کہ اصلاح کر رہے ہیں نا بھائی۔ وہ جتنے بھی ہیں ان کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فطری طریقے بتائے ہیں انہی فطری طریقوں پر رہیے۔ آپ صرف صالح اولاد پیدا کیجئے، جنسی لذت نہ لیتے رہیں۔ ضمن میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ یہاں چلوا رہا ہوں، ذرا دیکھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے، پردے کے اندر گفتگو کر کے ایک سینسٹیو ٹاپک کو بڑے احسن طریقے سے ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح سے بھی تم چاہو۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ ایک متھ پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی وائف کے ساتھ ازدواجی تعلق اس اعتبار سے قائم کرے کہ وہ اس کی وائف جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ میں کنٹرول فاز میں گفتگو کروں گا، میں نے سیکس کے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر 155 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ کروا دیا ہے، بار بار ان ٹاپکس کو اس طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کا تعلق تو اسی طریقے سے قائم ہو جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جس جگہ سے تعلق قائم کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اگر وہ خامن جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق
پیچھے کی طرف سے قائم کرے، لیکن تعلق اسی جگہ پر قائم کرے جہاں پر قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ کھیتی جب بات کی گئی ہے تو بیج بونے کی جگہ وہیں پر ہے کہ وہاں پر اگر بیج بویا جائے گا تو اولاد پیدا ہوگی۔ تو یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ اگر سامنے سے تعلق قائم کیا جائے تو اولاد ٹھیک پیدا ہوتی ہے، اور اگر دوسری طرف سے تعلق قائم کیا جائے لیکن کیا سامنے والی ہی جگہ پر کیا جائے تو اولاد جو ہے وہ بھینگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس مت کو توڑا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو کھیتی میں جو بونے کی جگہ ہے وہاں پر چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ غیر فطری تعلق قائم کیا جائے، جو مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو عموماً ہم قوم لوط کا عمل کہتے ہیں یا عمل لواطت بھی کہہ دیتے ہیں بعض لوگ، تو وہ نہ بیوی کے ساتھ جائز ہے نہ کسی اور کے ساتھ۔ وہ تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ایسے مرد کے اوپر لعنت ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا تعلق قائم کرے، اور مرد کے ساتھ کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، باقاعدہ اس کی سزائیں شریعت کے اندر آئی ہیں۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کا ہی انکار کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کی کئی ایک وعیدیں کئی احادیث میں موجود ہیں۔ اب جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اس کے بعد اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلائی کے لیے جو معاملات ہیں ان کو آگے بھیجو۔ یعنی میاں بیوی کے تعلق قائم ہونے سے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، اور مقصد نکاح کا اولاد کا حصول ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے ظاہر ہے کہ ایک صدقہ جاریہ ہے اگر اولاد نیک کام کرے گی تو۔ اس لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان کے اندر۔ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، یعنی ہماری آنے والی نسلیں بھی دین پر چلیں، ہم ان کے آباء و اجداد کہلائیں، کیونکہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 عمل کا ثواب ملتا ہے میت کو۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو اس نے اپنی زندگی میں ایسا کام کیا کہ اس کے بعد بھی وہ چل رہا ہے، کسی نے کنواں کھدوا دیا تھا، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، اسے ثواب ملے گا، تو یہ لاجیکل ہے۔ نمبر 2 علم کی بات، کسی نے کسی کو علم دین سکھایا تھا اور مرنے کے بعد وہ اس علم پر عمل کرتا ہے یا لوگوں کو سکھاتا ہے، یا اپنی زندگی میں کوئی ایسی کنٹریبیوشن اس نے دے دی تھی، جیسے کہ امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھ کے ہمارے حوالے کی ہیں، اب ان کو فوت ہوئے آلموسٹ 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کے نامہ اعمال میں اس نیکی کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کا تعلق ہماری زندگی یا موت کے ساتھ نہیں ہے، جب تک یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہوں گی وہ نامہ اعمال میں آٹومیٹیکلی ثواب آئے گا، کیونکہ یہ ایفرٹ ہے اس بندے کی، خود اپنی ایفرٹ ہے۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، بلکہ نیک اولاد جو اعمال کرتی ہے اس کا بھی آٹومیٹیکلی ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، کیونکہ وہ اس کی انویسٹمنٹ ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا یعنی اللہ کے حضور وہ پیش ہوتا ہے مرنے کے بعد، تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے تیرا یہ مرتبہ بلند کر دیا۔ تو یہ ایک فیض اس حوالے سے پہنچتا ہے، یہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر مسئلہ نمبر 74 اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم نے مرنے کے بعد اس سے ملاقات کرنی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری اے نبی علیہ السلام دے دیجئے اہل ایمان کو، مرنے کے بعد ملاقات ہونی ہے، اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے، بے ایمانوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ جی صالح اولاد، آپ کا نکاح کا مطلب صالح اولاد ہے، نہ کہ آپ کا مطلب جنسی لذت لینا فقط۔ صالح اولاد، ولد صالح، آپ کا وہ بچہ جو پیدا ہو کر مرنے کے بعد آپ کے لیے صالح ثواب بنے گا، یہ نکاح ہے، یہ نکاح سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو ہم نے اتنی لمبی اس پہ بحث کی ہے، یہ نکاح کا آخری مقاصد کیا ہے؟ ایک ایسی صالح نسل زمین پر چھوڑ کر جانا جو پوری زمین کے لیے باعث خیر و برکت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس آخری سوال میں کہا، آپ فرمائیے، جی۔ فرمائیے۔ باعث خیر و برکت، جب ایک نسل آپ چھوڑ کر جائیں گے تو سوسائٹی میں فساد فی الارض نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، تو بالکل نکاح کریں، شادیاں نہ کریں، اور نکاح کریں، نکاح کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ قربت اختیار کریں، مگر اس میں کفار کے افعال سے اجتناب کریں۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح ہے۔ کفار کے نکاح کسی اور مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، کفار اپنے نکاحوں کو عیاشی کے لیے کرتے ہیں اور لذت کے لیے کرتے ہیں، مومنین اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مومنون کے اندر آتا ہے کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ کہ ہمارے ہاں شرمگاہوں کو اس طرح کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، دندناتے پھرنا۔ باوجود نکاح کے بھی اگر آپ ادھر ادھر منہ مار رہے ہیں تو آپ کو نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟
حفاظت ہی نہیں کہ شرمگاہ کی ٹھیک ہے، آنکھ کی بھی حفاظت نہیں، دل کی حفاظت کی ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے۔ نکاح دل کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے، ہاں دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ یہ ایک لمحے کی چاشنی اور آپ اس کو اتنا بڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ کتابیں لکھ دیں، ویڈیوز بن گئیں، پوری دنیا کے اندر ولاگز بنے، آپ اس کے ڈاکٹرز پیدا کر دیں۔ یہ سوسائٹی کو ابلیس کے قریب کرنے کے طریقے ہیں، اللہ کے قریب کرنے کے طریقے بالکل ہیں۔ صحیح، بہترین گفتگو۔ اس لیے اب جو نکاح ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، اس سے پھر تزکیہ نفس نہیں ہو رہا۔ بہترین بہترین بہترین۔ اس لیے کیوں نہیں ہو رہا کہ وہ سنت کے مطابق رشتے طے نہیں ہو رہے، اور معاشرے میں اگر بے راہ روی بنتی تو جنہوں نے یہ پیدا کیا حل بھی وہ دیں، ہم کیوں دیں؟ ہاں صحیح ہے، ہم کیوں دیں؟ صحیح ہے، صحیح۔ ہم نے بے راہ روی نہیں پیدا کی ہے معاشرے کے اندر۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ نکاح کیجئے اور معاشرے کو باعث خیر و برکت بنائیے، بالکل صحیح ہے۔ اور نکاح سے تزکیہ نفس اور تزکیہ دل کیجئے۔ لیکن جن کے ہاں یہ شادیاں ہونے کے بعد بھی تزکیہ نفس نہیں ہوتا اور مقاصد پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو انہوں نے معاشرے کو جہنم بنایا نا۔ وہ پھر اب دیتے ہیں سیکس ایجوکیشن، وہ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں، وہ ان کے ہاں ہی ہوتے ہیں اس طرح کے مسائل۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف بالکل کر دے ہمیں۔ الہیہ اس گفتگو کے دوران میں کہیں غیر بس آخری سنجیدگی سوال۔ اگر آپ نے کہیں پر دیکھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے میری لیے مغفرت کی دعا میرے فرمائیں، لیے بھی کہہ دیں۔ اور ہمارے بھائی کے لیے بھی، کیونکہ یہ گفتگویں قیامت کے دن اس طرح سے سامنے آئیں گی کہ ہم سے یہ حساب نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے کہا مجلس کے کفارے کی دعا پڑھی جائے۔ جب آپ مجلس ختم کرتے ہیں تو اس وقت آپ سبحانک اللہ والی دعا پڑھیں تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ بس آخری سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ دعا بھی پڑھ لیجئے گا، چونکہ آپ نے گفتگو کی رو میں یہ بھی فرمایا کہ طلاق اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ ہم نے نکاح نہیں، ہم نے شادیاں شروع کر دی۔ بہترین گفتگو۔ مجھے یہ بھی بتائیے کہ اگر خدا کر کے کوئی شادی کامیاب ہو بھی جائے، شادی ذرا لفظ پہ غور کیجیے گا، جملے پہ غور کیجیے جی گا، جی نکاح نہیں، نکاح تو ہے ہی کامیاب سر، نکاح تو ہے ہی کامیاب۔ جی اگر خدا کر کے کوئی شادی کامیاب ہو بھی جائے تو ساس کا گول چشمہ بہو کی گول روٹی کے بعد بہو کا گول پیٹ تلاش کرنے لگتا ہے۔ اگر وہ گول پیٹ نظر کو دکھنے میں نہیں آتا تو وہ اپنے بیٹے سے بار بار تانوں کی صورت میں یہ سوال کرتی ہے کہ بھئی کہاں ہے یہ گول پیٹ، کیا کر رہے تو، یہ بانجھ ہے یا تو نہ مرد ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ نمونہ ہے۔ سیدہ عائشہ ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور نبی علیہ السلام کی کتنی محبت رہی ان سے۔ اس لیے ہمارے نبی کے پاس ہے سارا کچھ۔ یہ کیا مرد اور کیا خواتین ان کو کھینچ کر رسول اللہ کے پاس لے جائیں۔ آپ ان کو کھینچ نہیں رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں ان کے گلوں میں توق ڈال کر لے جائیں، شاید زبردستی سے ہی ان کو کوئی راستہ مل جائے۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماریہ قبطیہ اور سیدہ خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی میں سے اولاد ہیں، بالکل ان میں سے اولاد، باقی آپ کی اولاد نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ امت کے لیے میسج ہے نا۔ سب دیکھیے، باج ہونا کسی عورت کی غیر صالح ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ صالح اور بانجھ بیوی، بھی کیا دیر ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ کچھ کو بیٹے دیتے ہیں، کچھ کو ہم بیٹیاں دیتے ہیں، کچھ کو بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں، اور کچھ کو ہم کچھ بھی نہیں دیتے۔ مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آتا ہے، مولانا مرحوم پڑھتے تھے، پنجابی زبان کا ایک شعر ہے، اور وہ اتنا اچھا شعر ہے، اتنا اچھا شعر ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کی محرومی پر میں وہ شعر پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہوں۔ عطا ہو ارشاد۔ اکنا نو او اتنا دندہ کہ بس بس کرن زبانوں، اللہ کا شکر ادا کرتے، بہت دے دیا اللہ تو نے۔ اکنا نو او اتنا دندہ کہ بس بس کرن زبانوں، اکنا نو او کچھ نہیں دندہ تے خالی جان جہانوں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا کے ساتھ ٹکرائے تو نا۔ ان کے لیے دوہرا اجر نہیں ہے جن کا ذکر دوسرے مصرے میں ہے؟ ہاں جی، ہائے 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 ہائے، ٹھیک ہے، یہ آپ نہ کریں، یہ بس آزمائش ہے
یہ اللہ کی ناراضی اور خوشی کا نہیں اظہار کہ اولاد خوش ہو کر دیتے ہیں اور جن کو نہیں دی ان سے ناراض ہیں۔ یہ جمعے میں بھی میں نے بیان کیا تھا کہ محروم کر دینے کا مطلب ناراض ہونا نہیں ہے، عطا کر دینے کا مطلب رضامند ہونے کا نام نہیں ہے۔ آپ پر عطاؤں کے خزانے اگر لٹائے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے بالکل کہ نہیں، آپ پر رب راضی ہے۔ بالکل نہیں، ہائے 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 سر، اس میں کچھ نہیں ہے۔ سر خوش رہیے۔ یہ سب کو آزمائش کے لیے دیا گیا ہے، اور جن کو نہیں دیا گیا وہ بھی آزمائش کے لیے۔ یہ حشر کے دن طے ہوگا ہاں کہ جنہوں نے لیا تھا انہوں نے ان نعمتوں کے اندر خیانت کی، اور جن کو نہیں دیا گیا تھا تو کیا پھر وہ صابر پائے گئے؟ ہاں، تو صابر اور شاکر کا امتحان چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ صبر اور شکر کرنا بہت بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس دوران میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو ہم آپ کو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ 2-3 باتیں اس کو سم اپ کریں۔ ایک تو آپ سب نکاح کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی سوسائٹی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور جو مجرد زندگی گزار رہے وہ گناہ گار نہیں ہے۔ مجرد زندگی رکھنے والا اگر کسی گناہ میں نہیں پڑ رہا تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجرد زندگی رکھنے والے کو یعنی یہ بنا سوچ شادی لینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے اس کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا۔ جب نکاح والے نہیں بچ رہے ہیں تو یہ کہاں سے بچ پائے گا اس دور میں؟ سبحان اللہ۔ میں اپنی ان بہنوں کو جو مجرد رہنے کو ترجیح دیتی ہیں، زندگی کے آخری حصے میں ان مردوں کو جو مجرد رہنے کو وہ زندگی کے آخری حصے میں تنگ ہوتے ہیں، نہ اولاد پاس ہوتی ہے اور نہ کوئی آپ کا ساتھ ہوتا ہے کہ جو آپ کو اس وقت میں دلاسا دے، کیونکہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نکاح کرنے میں جلدی کریں، جلد از جلد چھوٹی عمر بالغ ہوتے اپنی اولادوں کے نکاح کریں، خدا اپنے فضل سے ان کو غنی کرے گا۔ اور جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پچھتائیں گے، یہ جلد فیصلہ لے کے کسی کو، اگر آپ آئیڈیلزم کا شکار ہو چکے ہیں تو اپنا ذہن کا علاج کروائیے۔ اور دوسری بات ہے جن کے ہو چکے ہیں وہ ایسی تدبیریں اختیار کریں کہ اپنے شریک حیات تک محدود رہ سکیں، اور اس میں خشیت الہی کو مد نظر رکھیں کہ ایک دن آپ کو اس نکاح کا بھی اللہ کے پاس جا کر حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ طلاقیں، عورتیں شادی کے باوجود غیر مردوں سے ملوث، اور مرد شادی کے باوجود، نکاح کے باوجود غیر عورتوں سے ملوث ہیں، اور یہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کو اللہ کے ہاں کسی قسم کی کوئی خشیت نہیں رہ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سلامت رکھے۔ آپ کو، ہمیں اس سیکس ایجوکیشن اسی چیز کا نام ہے کہ اگر آپ نے جنسیاتی چیزوں کو سیکھنے کے بعد اللہ کا خوف اپنے دل پہ پیدا کر لیا پھر تو یہ سیکس ایجوکیشن باعث رحمت ہے۔ لیکن اگر آپ بے راہ رو ہو گئے اور بگ ٹوٹ گھوڑے کی طرح بھاگ رہے ہیں اور اپنی خواہشات کو جگہ جگہ پورا کر رہے ہیں کئی طریقوں سے، اور آپ کی خلوت اور آپ کی تنہائی ناپاک ہے، تو پھر یہ سیکس ایجوکیشن نہ اس دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں۔ بھائی بہترین بہترین کاشف بھائی، آپ کا بہت شکریہ، انتہائی مشکور ہوں، سپاسگزار ہوں اس قدر افزائی کا۔ آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور آپ کا ایک مرتبہ سے پھر مشکور ہوں، آپ نے عطا فرمایا ہم کو قیمتی وقت۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو آج کے اس علمی پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز 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 نہ بھولیے گا، تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں، جس میں جوانی اور سانس میں روانی رہی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ سے پھر حاضر ہوں گے۔ ڈسکرپشن میں ہمارے فیس بک پیج کا لنک ہے ڈاکٹر احمد نصیر، اور ہمارے واٹس ایپ چینل کا بھی لنک ہے ڈاکٹر احمد نصیر آفیشیل۔ آپ وہاں جا کر بھی ہم کو فالو کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامد ناصر۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔